گھر میں ایک ہنگامہ مچا تہا، ہر کوئی بھاگم بھاگی میں لگا تہا، کسی کو سکول جانے کی جلدی تہی، کسی کو ناشتہ بنانے کی فکر تو کسی کے گوہر کے باقی کام وقت پا کر لینے کی فکر۔ ایسے میں بس ایک فرد جو اپنی جگہ پا خاموش تہی، آتے جاتے دوڑتے بھاگتے سب کو دیکھا رہی تہی۔ اس کی نظروں میں ان سب لوگوں کے لیے کچا بہی نہیں تھا، نہ پیار نہ غصہ نہ ہمدردی، بلکہ ویسے ہی جیسے باقی سب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گوہر کے ایک کونے میں پڑی ہوئی بیکار چیز جو کسی کے کام کی نہیں تھی، کسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی، ہوتی بہی کیوں؟ گنے گہنگرالے بال جو ہر وقت کہلے رہتے خود سے بے نیاز، ملے کچیلے حلیے میں رہنے والی اس پر اسرار لڑکی میں کوئی دلچسپی لیتا بہی کیسے، جس سے اگر بہولے سے بات کر لی جاتی تو وہ کاٹ کہانے کو اٹھتی۔ سارا دن کمرے کے ایک کونے میں پڑی رہتی، کوئی کہتا اس پا پراسرار سایہ ہے، کوئی کہتا اس کمرے میں بہتوں کا بسیرا ہے اور یہ ان کی سہیلی ہے، مگر اس کو ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی، یا شاید اس نے پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ ہش ہش سکول سے واپسی پر گرمی سے تہکی ہاری وہ چاروں بہنیں بستر پر گئی۔ اٹا روبینہ مجھے پانی پلا۔ سب سے بڑی بہن رانی نے اپنی چوتھے نمبر کی بہن روبینہ کو حکم دیا، کیا ہے باجی، میں بہی تو تہہ کر آئی ہوں، خود اٹا کر پی لو نا تم۔ روبینہ نے سستی سے کہا، تم اٹا رہی ہو کہ لگاؤں ایک تہپڑ تمہیں؟ رانی نے اسے گھورتے ہوئے اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور روبینہ برے برے منہ بناتی اٹا گئی۔ باجی وہ لڑکا تمہیں کیسے گھور رہا تھا اور ہے بہی کتنا پیارا نا؟ تیسرے نمبر والی سمینہ نے حسرت اور اشتیاق سے کہا، میں ہوں ہی اتنی پیاری کہ کوئی بہی پاگل ہو سکتا ہے، وہ تو عام سا لڑکا ہے۔ رانی نے فخر سے کہا، 20 سال کی رانی بے حد خوبصورت نہ سہی مگر اتنی پیاری تہی کہ یہاں کے گھٹن زدہ ماحول میں جہاں لڑکیوں کا گوہر سے باہر نکلنا گناہ سمجھا جاتا ہو، ایک گوری چٹی جوانی کے اوائل مراحل سے گزرنے والی لڑکی کسی کی بہی توجہ کا مرکز بن سکتی تھی۔ تعلیم چونکہ وہاں غیر ضروری چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے اب تک وہ آتھ میں تھی۔ ایک تو وہ پہلی لڑکی تھی جو سکول گئی، اس پر اکلوتا بھائی اور بے رحم باپ کی اجازت میں کئی سال سکول کی شکل نہ دیکھا پائی۔ ہاں باجی تم ہو تو بہت پیاری، سمینہ نے حسرت کی نگاہ اپنی بہن پر ڈال کر سادہ لہجے میں کہا، اور اپنے سانولے ہاتھوں کو دیکھا، شاید جب وہ باجی کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ بہی پیاری دکھنے لگے۔ اس نے باجی کے گورے چٹے ہاتھوں کو دیکھا کر سوچا، ہاں وہ لڑکا مجھے کہتا ہے اپنی باجی کو خط دے آؤ، میں تو ڈر کر بھاگ گئی۔ روبینہ نے پانی کا گلاس رانی کو تہمایا، اس نے تجھے ایسا کہا؟ اچھا کیا بھاگ آئی بھائی، کہے دیکھا لیتا ہمیں زندہ نہ چھوڑتا، اس کے پاس نہ جایا کر۔ رانی نے سختی سے منع کیا مگر دل میں لڈو پھوٹنے لگے، کوئی اسے اہمیت دے رہا تھا، پہلی بار کا احساس، پہلی بار بہار کی دستک، یہ شومی کا دہر ہے۔ رانی نے بات بدلنے کو اپنی 5ویں نمبر والی بہن کا ذکر کیا جس کا نام تو مریم تھا مگر اسے مریم کہتا کون؟ ظاہر ہے ایسی بدصورت لڑکیوں کے نام بہی ایسے بے تکے بولنے چاہیے، اس نے کہاں ہونا ہے، پڑی ہے اسی بہتون والے کمرے میں بال بکیرے، نہ سکول جاتی ہے نہ گوہر کا کام کرتی ہے۔ روبینہ نے اپنی چہوٹی سے ناک نخود سے چڑھائی، اس نے سکول جا کر کرنا بہی کیا ہے، اس کو کون سا کسی نے میم لگا دینا ہے، شکل بہی دیکھتے ہیں لوگ، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ رانی نے تمسخرانہ ہنستے ہوئے کہا، اور وہ دونوں بہی خوب انجوائے کر کے ہنسنے لگی۔ کیا کہیں لگا رکھی ہے تم لوگوں نے، یہ لڑکیوں کے طریقے ہوتے ہیں، تمہاری آواز کمرے سے باہر تک جا رہی ہے، تمہیں 1000 بار کہہ چکا ہوں مت ہنسا کرو، اب جب جوتے سے تم لوگوں کا منہ لال کر دوں گا تب سمجھ آئے گی میری بات۔ شہباز بھائی اچانک سے کمرے میں آئے اور ان پر برس پڑے، ان سب نے جلدی سے دوپٹا اپنے سر پر لیا اور کمرے میں موجود تینوں نے جیسے اپنی سانس بہی روک لی کہ کہیں سانس لینے پر بھائی پٹائی نہ کر دے۔ آئندہ میں نے تم لوگوں کو ہنستے دیکھا تو وہ حشر کروں گا کہ پہر ہنسنا بھول جاؤ گی۔ شہباز نے انگل اٹھا کے دھمکی تہی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں غصے سے سرخ اور کربناک ہو رہی تھی۔ وہ بکتا جہکتا کمرے سے نکل گیا اور سب کی جان میں جان آئی، جبکہ دوسرے کمرے میں موجود مریم دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ ہش ہش وہ چہے بہنے کا اکلوتا بڑا بھائی تھا، ماں باپ نے پورا گوہر کا نظام اس کے ہاتھوں میں دے رکھا تھا، آخر وہ اکلوتا بیٹا تھا اور اس کو افبہی نہیں کہا جا سکتا تھا، باپ کی طرف سے اور بہنوں کی طرف سے تو ناممکن سی بات تھی اس سے نظر ملانا بھئی۔ وہ گوہر میں سب بہنوں کو قرآن خود پڑھاتا تھا، کسی مدرسہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ گوہر سے بہت دور تھے اور کسی مولوی صاحب کے حوالے وہ بہنوں کو ہرگز نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خود پڑھانے لگا۔ مگر ان سب کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا، ایک تو اس کا خوف ہوتا تھا اور وہ بات بات پا ایک زوردار تہپڑ رسید کرتا، اس لیے کہیں اٹکے تو تہپڑ کہانا پڑے گا۔ ان سب میں ایک مریم تھی جو تہپڑ کہانے کے بعد بہی ری ایکٹ نہیں کرتی تھی جیسے اس کے لیے یہ معمولی بات تھی۔ ہش ہش روکو بات سنو۔ سکول سے واپسی پا ایک قدرے تنگ اور ویران گلی میں وہ ان کے پیچھے آیا اور انہیں مخاطب کیا، وہ لوگ ڈر کے مارے اور تیز چلنے لگی۔
رانی نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے ہاتھا کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھا میں ایک خط تھا۔ رانی نے جلدی سے چہرہ موڑ لیا اور گلی کا موڑ مڑ کر رکھ گئی۔ دیکھو وہ آ رہا ہے، رانی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے روبینہ سے کہا۔ نہیں رکا ہوا ہے، روبینہ نے گلی سے جھانکتے ہوئے کہا، جبکہ اس لڑکا نے ان کے رکنے پر وہ کاغذ وہیں ایک دیوار میں پہنسا دیا اور خود تھوڑا دور ہٹ گیا۔ اس نے خط وہیں رکھا دیا ہے۔ روبینہ نے پہر سے نظر ڈالتے ہوئے خبر دی، جاؤ بھاگ کے جاؤ، لے کر آؤ خط۔ رانی نے اسے جلدی سے دہکا دیا اور روبینہ بھاگتے ہوئے خط نکال کے گلی کا موڑ مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ لڑکا مسکراتا ہوا اب واپس مڑ گیا۔ رانی نے جلدی سے کاغذ جھپٹ کر مٹھی میں دبوچ لیا۔ کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ رانی نے کمرے آتے ہی بیگ اتارا، عبایا اتار کے پہی کا ہاتھ میں مڑے پڑے کاغذ کو اس نے جلدی سے کھولا اور پڑھنے لگی، جس میں اس کی آنکھوں کی تعریفیں، اپنی محبت کے اظہار، واضح قسمیں، سب کچھ صحیح تھا جو رانی کے دماغ کو راہ سے بھٹکانے کے لیے کافی تھا۔ اپنی خوبصورتی پا پہلے ہی وہ غرور تھا، اب اسے لگنے لگا اس کے جیسا شاید ہی کوئی اس دنیا میں ہو۔ اس نے روبینہ اور سمینہ کو بہی وہ خط پڑھوایا تاکہ انہیں بہی پتہ چلے ان کی بہن کیسے کسی پا جادو کر سکتی ہے۔ وہ اس لڑکے کو اچھے سے جانتی تھی، گوہر کی پچلی گلی میں رہنے والا ایک آوارہ اور نکما لڑکا، مگر اسے بہی ہر لڑکی کی طرح ایک قبول صورت سٹائلش لڑکا متاثر کر سکتا تھا، اور ایک یہی نہیں، اسے ہر سمارٹ لڑکا متاثر کر سکتا تھا۔ تم لوگوں نے کہانا نہیں کہایا آج؟ امی ایک دم سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ جی امی بس آ رہے کہانے۔ رانی نے جلدی سے خط تکیے کے نیچے دبا دیا، مگر ماں کی نظر جوان بیٹیوں پر ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ کیا چہپایا ہے تم نے؟ امی نے سخت لہجے میں کہا۔ کچا نہیں امی، وہ بس۔ رانی سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو چپ ہو گئی، جبکہ امی نے تکیا کے نیچے سے کاغذ گھسیٹ لیا۔ یہ کیا ہے؟ ان کی چہٹی ہنس نے انہیں بہت کچا سمجھا دیا تھا۔ کچا نہیں امی، یہ شاعری لکھی تہی وہی ہے۔ رانی نے سکا کا سانس لیا کہ امی پڑھی لکھی نہیں تہیں، ورنہ آج اس کی خیر نہیں تہی۔ چلو تم لوگ کہانا کہا، اس جنات کی ماری کو تو کہنا بیکار ہے، بھوک لگے گی تو ٹہونس لے گی۔ ان کا لہجہ ایک دم مریم کے ذکر پا بدل گیا، جیسے کوئی کڑوی گولی کہالی ہو۔ ان کو اپنے وہی بچے پسند تھے جو پیارے تھے، اور مریم سوائے پرکشش آنکھوں کے کچا بہی تو نہیں تھا اس میں۔ رانی نے ان سے کاغذ جھپٹ کر بیگ میں رکھا دیا۔ مریم اپنے لیے بولے گئے، ان ارشادات پر تپ گئی۔ نہیں کہانا، مجھے کوئی کہانا، اپنی شہزادیوں کو کہلاؤ، مجھے تو تم نے کسی کچرے کے ڈھیر اٹھایا تھا۔ مریم وہی سے چیخ کر بولی، تو بی بی تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ شکل تو خدا نے بنائی ہی منحوس تہی تمہارے اس پا، تمہارے یہ چلن، لوگ تمہیں جنات کی سہیلی کہنے لگے ہیں۔ اماں نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا، ہر بار یہی ہوا تھا تو گلا گھونٹ دیتی، میرا مار دیتی مجھے بدصورت تہی میں، اگر میری بہی جان تمہارے جیسی ماں کے ہاتھ عذاب نہ بنتی۔ مریم جیختی ہوئی کمرے سے نکل آئی، زبان چلاتی ہے، ماں کے سامنے بے غیرت تجھے پیدا کیا، یہی میری غلطی تھی۔ اماں کے ہاتھ میں گلاس آیا اور انہوں نے وہی اٹھا کے پہنکا۔ مریم چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، گلاس سیدھا اس کے اوپرے ہونٹ پر لگا، گلاس کے تیز کنارے نے اس کے ہونٹ پر کٹ لگایا اور خون تیزی سے اس کے ہونٹ سے بہا کر نیچے گرنے لگا۔ پانچوں لڑکیاں ان کے پہاڑے ماں اور بہن کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ مریم نے زمین پر گرتے خون کے قطروں کو حیرت سے دیکھا اور واش روم کی طرف بھاگی۔ ہش ہش، ایک تو پہلے ہی ہو پڑی تھی، اوپر سے اماں نے اور بدصورت بنا دیا۔ وہ تینوں مریم کے سوجے ہوئے ہونٹ کو دیکھ کر چپکے سے ہنس رہی تھی، جبکہ مریم جانتی تھی اس پا کمنٹس ہو رہے، اس کا دل غصہ سے جل رہا تھا۔ دل کیا، ان تینوں کے منہ نوچ لے، ان کی ہنسی اس کے دل پا نشتر چلا رہی تھی۔ تبھی رانی نے عادت کے مطابق زور سے قہقہا لگایا اور اس بار مریم کی برداشت ختم ہو گئی اور وہ رانی پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے اپنے نوکیلے میلے ناخنوں سے رانی کا منہ نوچ لیا۔ رانی نے سنبھلتے ہوئے اس کے بعد مٹھی میں لے لیا، مگر تب تک وہاں پہنچ سکی تھی انہوں نے مریم کو کھینچ کے اپنی پیاری بیٹی سے الگ کیا اور دو تین تہ پر اسے جڑ دیے۔ اس نا انصافی بات نہ کرے، اس کے ہاتھوں میں جو ہوگا جو اس نے امی کو مارنے کے لیے اوپر اٹھایا، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ ناصرہ بیگم نے خوف سے اس کی آنکھوں کو دیکھا، کہا نہیں تھا ان وحشت و نفرت جو کیا بدل کر شکوہ بن گیا، ایک ماں سے اس کی نا انصافیوں پہ کیا گیا شکوہ۔ اس نے جھاڑو زور سے زمین پر پٹخا اور تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے اسی کمرے میں چلی گئی جو اس کی اماجگاہ تھا۔ یہاں کوئی نہیں تھا اس پا ہنسنے والا، اس کا مذاق اڑانے والا، جبکہ ناصرہ بیگم حیران کہڑی تھے وہ اور بہی بدصورت دکنے لگی تھی، اور ایسا رویہ کون کرے گا اس سے شادی؟ انہوں نے نخوت سے سوچا، ہش ہش، وہ لڑکا جس کا نام بلال تھا گلی میں ان کا منتظر تھا۔ رانی نے روبینہ کو اشارہ کیا اور روبینہ نے جلدی سے ہاتھا میں پکڑا لیٹر اس لڑکے کو تہما دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے رانی کو دیکھا، جواباً وہ بہی ہنسی اور آگے بڑھ گئی۔ اس نے یہ خط رات ہی بیٹا کر لکھا تھا، اس کی گئی تعریفوں کے جواب میں اسے اپنی فیلنگز بتانے لگی جو کہ ایک ہی دن میں اپنی تعریفیں سن کر پیدا ہو گئی تھی۔
اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، خطوں کا تبادلہ ہوتا رہا، اور اب وہ ان کے گوہر کے باہر گیٹ پر آ کے کھڑا ہو جاتا اور رانی اور چہت سے اس کو دیدار کا شرف بخشتی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اپنے دوستوں میں بیٹھا کر اس کے خط پڑھا کر کتنا ہنستا ہوگا۔ حش حش شہباز قرآن پڑھانے میں مصروف تھا اور اماں اس کے لیے نئی ڈشز بنانے میں مصروف تھی۔ ان کی کل کائنات یہی بیٹا تھا، گوہر میں موجود ہر اچھی چیز پہلے بیٹے کو دیتی اور جو بچ جاتا بیٹیوں کو ملتا، اور بیٹیوں میں یقیناً مریم شامل تھی۔ مریم اور رانی قرآن تو مکمل کر چکی تھی، گر وہ سب سے روز قرآن سنا کرتا تھا یا شاید اسے پسند تھا۔ ان پر راب بنائے رکھنا، ہاں باجی تم نے بھائی کی تصویر کیوں کاٹ دی؟ رانی اپنی اور بھائی کی تصویر کاٹ کر الگ کر رہی تھی جب روبینہ نے حیران ہو کر کہا، یا شاید اس کے منہ سے پھسل گیا، بس پہر کیا تھا؟ شہباز نے وہ دیکھا نہ تھا، رانی پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور ہمیشہ کی طرح ناصرہ بیگم نے بیچ بچاؤ کیا اور اس کے سامنے رانی کو ڈانٹنے لگی، جبکہ دل میں انہیں اپنی پیاری بیٹی کی پٹائی پر دکا ہو رہا تھا۔ شہباز اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ مریم یہ سب تماشا کسی نارم روٹین کی طرح دیکھا رہی تھی، یہ ان کے گوہر میں عام سی بات تھی، اسے نہ اپنی بہن سے ہمدردی تھی نہ وہ خوش ہوئی تھی۔ اس گوہر میں سوائے دادی کے اور کوئی نہیں تھا جن سے وہ پیار کرتی تھی اور جو اس سے پیار کرتی تھی۔ حش حش تم جانتی ہو میں اس کے بارے میں آج کیا سن رہا ہوں؟ شہباز غصہ سے دندناتا ہوا گوہر میں آیا اور طوفان مچا دیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ مجھے تو بتاؤ، کیوں اپنی بہن کی جان لینے پر تلے ہوئے ہو؟ ناصرہ بیگم نے کسے انجانے خوف سے پوچھا۔ اس بغیرت سے پوچھو اماں کیا کرتی پہر رہی ہے؟ ہماری عزت گلیوں میں رولتی پہر رہی ہے، اس آوارہ بلال کے ساتھ چکر چل رہا ہے اس کا، میں آج اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ رانی کی طرف لپکا مگر رانی بہاگ کے کمرے میں گھس گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ گوہر میں باہر تک آوازیں آ رہی ہیں۔ عباس صاحب جو کہ گوہر کے پاس ہی ایک دکان چلاتے تھے شور سن کر اندر آ گئے۔ ابا تو بھئی سن لے، اپنی لاڈلی کے کارنامے سکول جانے کے نام پر کیا کالک مل رہی ہے ہمارے منہ پر یہ؟ اس نے ابا کو دیکھا کر آواز اور بہی بلند کر لی، تجھے شوق تھا نہ پڑھنے دو پڑھنے دو، اب دیکھو یہ پڑھا کر آئی ہے، میں تم دونوں کو بتا رہا ہوں اس کی سکول سے بس کرواؤ ورنہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر امی ابو کو دھمکی دیتے ہوئے گوہر سے باہر نکل گیا اور عباس صاحب نے الجھی ہوئی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو سر جھکا گئی۔ حش حش رانی کا سکول جانا بند ہو گیا مگر خط و کتاب بند نہ ہوئی۔ روبینہ کے ذریعے وہ اب بہی اس کو پیغام بھیجوا اور منگوا رہی تھی۔ یہ باتوں کا سحر، یہ لفظوں کا جال ہے ہی ایسی چیز جو اس جیسی کم عمر لڑکیوں پر اپنا ایسا اثر دکھاتا ہے جو مرنے کا خوف بہی ختم کرنے لگتا ہے۔ مرد لفظوں کا جادوگر کہلاتا ہے اور اس پر یہ جادو چلنے لگا تھا اور اسی جادو کے اثر نے اس سے ایک اور غلط کام کروا دیا۔ آج بلال نے اسے ملنے کو کہا تھا، کہیں جانا تو رانی کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے بلال کی ضد پر اسے گوہر ہی بلوا لیا۔ جیسے جیسے رات کی سیاہی چاہنے لگی تھی رانی کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ تبھی اسے دیوار سے ایک سایہ نظر آیا اور سایہ اس کے گوہر کے صحن میں کودا اور تیزی سے رانی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں دروازے کی درز سے وہ جھانکتی ہوئی اس کی منتظر تھی۔ بلال جلدی سے کمرے کے اندر آ گیا، اس کے چہرے پر کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا، جبکہ رانی کے ہاتھ پیر بے جان ہو رہے تھے۔ اسے کمرے میں سوئی بہنوں کا کوئی ڈر تھا، وہ اٹا بہی جاتی تو کسی کو کچا نہ بتاتی، مگر رانی کے جسم سے جان تب نکلی جب کمرے کا دروازہ پا کھٹکا ہوا اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ بلال جلدی سے الماری میں چہک گیا جہاں ان لوگوں کے بستر رکھے ہوتے تھے۔ رانی نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، باہر مریم کھڑی تھی، چہرے پر ہمیشہ کی طرح کرختگی، بال بکھرے ہوئے بنا کچا کہے وہ اندر آئی اور بستروں والی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ رانی کو لگا اس کے جسم سے کسی نے جان کھینچ لی ہے، وہ مریم کے پیچھے لپکی مگر تب تک وہ الماری کھول چکی تھی۔ یہ بہی غنیمت تھا کہ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ مریم نے بستر نکالا اور کرنٹ کہا کہ پیچھے ہٹی، اس کے ہاتھ کو کسی کا ہاتھ تھا۔ کیا ہوا؟ رانی نے جلدی سے پوچھا جبکہ مریم نے جواب دینے کے بجائے اسے گھورا اور بستر نکال کر باہر نکل گئی۔ رانی اندھیرے کی وجہ سے اندازہ نہیں کر پائی اس کے تاثرات کیا تھے۔ اس نے جلدی سے بلال کو وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ بلال محتاط سا چلتا ہوا باہر نکلا اور دیوار کے پاس پہنچا۔ رانی دروازے کے درز سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں ناگ رہی تھی کہ وہ جلدی چلا جائے۔ بلال جیسے ہی دیوار کے پاس پہنچا کسی کے چلانے کی آواز شروع ہو گئی۔ شہباز ابو جلدی آئے، گوہر میں چور ہے۔ بلال نے مڑ کر دیکھا، صحن کے بیچوں بیچ کہڑی وہ پر اسرار سی خوفناک حلیے میں کہڑی مریم تھی جو اسے دیکھا کر چلا رہی تھی۔ رانی نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اس کے ہاتھ پاؤں بے جام ہونے لگے، کمروں کی لائٹس آن ہونے لگی۔ بلال نے جلدی سے دیوار پہلانگی۔ شہباز نے یہ سایہ دیوار سے دوسری طرف کودتے دیکھا، وہ بھاگ کے دیوار کے پاس گیا، وہ سایہ تیزی سے پچیلی چہت سے گلی میں کودا۔ شہباز گیٹ کی طرف بھاگ کے گلی میں بھاگا مگر وہاں ساری گلیاں خاموش تھیں۔ وہ 10 منٹ تک ان گلیوں میں پہتا مگر رات کا اندھیرا اس سایہ کو نگل چکا تھا۔
शहबाज के अंदर एकदम गुस्सा की लहर उठी और वो तेजी से गुहर के अंदर आया और आओ देखा ना ताओ रानी के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। रानी लड़खड़ा के नीचे गिरी मगर शहबाज नहीं रखा, से लातों घूंसों से मारता रहा। बता बेगैरत कौन था वो, वन आज तेरे टुकड़े कर दूंगा, नाम बता मुझे इसका। शहबाज के मुंह से जहाग निकल रहा था और आंखों में वहशत थी। अबा और अमी ने इसको रोकने की कोशिश की मगर वो जैसे पागल हो चुका था। मैं नहीं जानती कौन था, मैं तो शूमी की आवाज पर अठी तही, इसको पता होगा वो कौन था। रानी ने रोते हुए सारा मलबा मरियम पर डाल दिया जो इस अचानक हमला पर हैरान रह गई। शहबाज ने कहर आलूद नजरों से मरियम को देखा। इससे पहले कि वो उसकी तरफ बढ़ता अबा ने उसे पकड़ लिया। वो कोई चोर बही हो सकता है। शहबाज टहंडा रखो, खुद को हौसला से काम लो। अबा ने इसे टहंडा करना चाहा जबकि अंदर ही अंदर हर फर्द जानता था वो किसके कहने पर यहाँ आया था, कोई चोर नहीं था, इसने बुलाया था इस कमीने को मैं जानता हूँ। अबा मैं कह रहा हूँ इसको समझा दो, इसे इस गुहर से दफा करो वरना मैं इसको जान से मार दूंगा। उसने रानी को कहर आलूद नजरों से घूरा। हाँ मैं कल अपनी बहन को बुलाता हूँ, उसकी बात वो मजा से करती आ रही है, कई साल से मैं जल्द अज जल्द उसकी शादी कर दूंगा। तुम बस तब तक टहंडे रहो, लोगों को तमाशा मत दिखाओ। अबू की बात पा वो तोड़ा टहंडा हवा और आस पास के गहरों का एहसास हवा, वो पैर पटकता वहां से निकल गया। जबकि अमा के सीने से लग के रोती रानी इस नए फैसले पर परेशान हो गई। पहपो का वो लंबी दाढ़ी वाला बेटा जो किसी तबलीगी जमात से ताल्लुक रखता था, इसे सख्त नापसंद था। इसे बिलाल को यहाँ बुलाने पर पछतावा होने लगा। हश हश और पहर वही हवा। अबा ने पहपो को बुलाया और अशा के लिए हाँ कर दी, इस शर्त पर क्या शादी जल्द जल्द कर ली जाए। और पहपो तो जैसे इसी इंतजार में तहे चट मंगनी पट ब्याह हो। रानी के रोने धोने पर किसी ने तवज्जो ना दी और सवाए अपनी अमी के किसी के सामने रो नहीं सकती तही भाई ने तो जिंदा बख्श दिया, यही बहुत था। खुद को बहुत हसीन समझने वाली ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की जिसे लगता था इसके लिए कोई शहजादा ही आएगा, मगर वो भूल गई तही शहजादे सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। खुद से ढूंढे गए शहजादों के चेहरे इतने भयानक और मकरूह निकलते हैं कि पहर दिल और रो दोनों पाश पाश हो जाते हैं। आखिर रोती दहोती रानी इस शख्स के साथ रुखसत हो गई जिसे कोई दहशतगर्द कहता था, कोई बददमाग मौलवी और कोई उसे चहचहुरा इंसान का खिताब देता था, और जो रानी को बल्कि नहीं पसंद था। फैमिली में कोई बही इससे शादी कर लेता मगर गुहर वालों को वही इंसान मिला जिसके लिए उन्हें लगा वो इसको सुधार लेगा। साथ लड़ाका और जबान दराज बहनों का इकलौता भाई। यूं एक लड़की अपने कच्चे ख्वाबों की टूटी करचियों पर चलती इस गुहर से रुखसत हो गई। हश हश रानी की शादी को 2 माह गुजर चुके तहे गुहर का माहौल अब बदलने लगा। तहा मरियम में थोड़ी खुद एतमादी पैदा होने लगी। बात बात पर तनस और तमसखर उड़ाने वाली अब जा चुकी तही, और छोटी बहनों की इतनी मजाल नहीं तही कि वो मरियम से पंख लेती, शोमी तुम बालों को बांधती क्यों नहीं। दादी ने इसके रोके उलझे बालों में तेल लगाते हुए उसे पूछा। दादी मजा से नहीं दी जाती कंघी इस घोंसले में, अल्लाह ने मुझे बदसूरत बनाया, बाल बही इतने बुरे बना दिए, कच्चा बही तो अच्छा नहीं है मजा में। मरियम ने मायूसी से कहा, ना मेरी बच्ची ऐसे नहीं कहते, अल्लाह ने तो सब इंसानों को खूबसूरत बनाया, बहला कोई सतर माउन जैसा प्यार करने वाला अपनी औलाद में फर्क करेगा। दादी ने प्यार से उसके सर को चूमा। माँ की बात मत करो दादी, मेरी अम्मा को देखा लो, उसे जो प्यारी हैं वो सब खूबसूरत हैं, मैं नहीं प्यारी क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मरियम ने शेषा अपने सामने क्या, मोटी नाक, लंबे दानत, होंठ पर कट का निशान जो अम्मा की दी गई सौगात थी। मगर मरियम की आंखें बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल शहबाज भाई के जैसी। इसका एहसास मरियम को अब होने लगा था, या शायद उसने खुद को देखा ही अब था। वो तो बदबख्त है, उसे क्या पता तो कैसी हैरा बच्ची है, उसे तेरी कदर होगी। मेरी बच्ची बहुत जल्द हो गई। दादी को ये बच्ची हमेशा से प्यारी थी जिससे हर जी नफस नफरत करता था, जिसे ना फिल्मों का शौक था ना ड्रामों का, ना कभी किसी हीरो का जिक्र किया, बल्कि सादा और मासूम। मगर सब के रवैयों ने उसे इतना कड़वा कर दिया था, वो बहुत जदी और हट दर्म हो गई तही, मगर परवाह किसको तही। हश हश बाकी तीनों बहनें स्कूल जाती तहें, अब समीना हमेशा से डरपोक तही साथ मगर पुरकश, जबकि रोबीना बेहद खूबसूरत तही और इसको रानी की तरह इस बात का एहसास बही तहा सबसे चौटी तहमीना तही जिसे अभी तक इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं तही। मरियम से इन लोगों के रवैये में चेंज आने लगा तहा मरियम इतनी बही बरी नहीं तही, ये उनका ख्याल तहा, और उन्हें अब पता चला तहा मरियम की हंस मजाक बहुत ज़बरदस्त तही। वो लोग इसकी कंपनी को एंजॉय करने लगी तही। हश हश शहबाज भाई रोजगार के लिए बैरून मुल्क चला गया। उसके जाने के कच्चा महीने बाद उनकी अम्मी अचानक बीमार हुई और बीमारी से लड़ते लड़ते वो एक रात उन बहनों को होता हवा छोड़ गई। मरियम ने सब बहनों को संभला, उनके आंसू पहुंचे। उसे अफसोस था अम्मा के जाने का, मगर वो इस धक्का से जल्दी निकल आई क्योंकि उसे याद नहीं था कभी उसकी अम्मा ने प्यार से उसका माथा चूमा हो या उसे गले से लगाया हो।
مریم نے گوہر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی اور اپنی چھوٹی بہنوں کی بہی وہ ایک ماں کی طرح ان کی فکر کرتی، ان کا خیال رکھتی، ان کے سب کام کرتے۔ عباس صاحب اپنی 18 سال کی اس چھوٹی سی بیٹی کو جب بڑی بڑی ذمہ داریاں سنبھالتے دیکھتے تھے تو دل ہی دل میں اس کی محبت میں سرشار ہو جاتے۔ وہ واقعی حیرت تھی جسے وہ لوگ پہچان نہ پائے تھے۔ ہش ہش گوہر میں کوئی نہیں تھا، لڑکیاں سکول گئی ہوئی تہیں اور ابا دکان پر مریم اپنے گوہر کے کام نمٹا رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھے سے کوئی چیز آ کر ٹکرائی۔ مریم نے چونک کے نیچے دیکھا، ایک پتھر پر ایک کاغذ لپٹا ہوا پڑا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اس سمت دیکھا جہاں سے وہ پتھر آیا۔ گوہر کے سامنے رہنے والا امیر اپنی گیلری کی ریلنگ پر کہنیاں ٹکائے محظوظ نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ مریم کی بہویں تن گئی، اس کے ساتھ ایسا کچا پہلی بار ہوتا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا اور پوری قوت سے اس کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کے ماتھے پر لگا۔ امیر اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، سو بلبلا اٹھا۔ اس نے غصے سے اس بدصورت لڑکی کو دیکھا جو اب بڑا کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ چڑیل کہیں کہ امیر نے اونچی آواز میں تبصرہ کیا، ادھر آؤ، تمہارا سارا خون پیتی ہوں۔ سانڈا کہیں کہ وہ جواباً دھمکی دینے کے ساتھ جہاڑوں اونچا کر کے بولی۔ امیر کا بے ساختہ قہقہہ ہوا میں بلند ہوا، مگر دوسری طرف وہ بکتی ہوئی اندر چلی گئی اور امیر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ گالیاں ہی بک رہی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور اندر چلا گیا۔ ہش ہش ٹیچر میں آج مجھے پہر مارا ہے، وہ کہتی ہے تم نئی وردی پہن کر آؤ ورنہ سکول سے نکال دوں گی۔ تہمینہ روتی ہوئی گوہر داخل ہوئی، بڑی آئی، تم نئی وردی لینے والی، ہماری کو 2 سال ہو گئے اور تم نئی وردی لوگی۔ روبینہ نے تنک کر کہا میں کہہ رہی ہوں میں نہیں جاؤں گی۔ مریم کل سکول، تہمینہ نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ کوئی اسے آپی باجی کا تکلف میں نہیں پڑتا تھا، سب اسے شومی یا مریم ہی کہتے تھے اور اسے یہ بات بری بہی نہیں لگتی تھی۔ میں خود کل چلوں گی، تمہارے سکول میں دیکھتی ہو کیسے نہیں آنے دیتی، اس کے ابا کا سکول ہے نہ جیسے۔ مریم نے ان کے سامنے کہانا رکھتے ہوئے کہا تم نہ آنا ہمارے سکول، سب ہمارا مذاق بنائیں گے کہ تمہاری بہن کیسی ہے۔ روبینہ نے کوئی لحاظ کیے بنا کہا، مگر بعد میں احساس ہونے پر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میں بتیسی نکال لوں گی، ان کی جو ہنسے گی، بس کل میں چلوں گی۔ خود مریم نے بس ختم کر دی جبکہ روبینہ برے برے منہ بنا کر بڑبڑانے لگی ہش ہش، اور اس نے بس کہا نہیں تھا، واقعی وہ کل سکول پہنچ گئی۔ چادر اچھے سے پہنے ہوئے، نقاب کیے، اس کی آنکھیں پہلے ہی خوبصورت تھیں مگر باقی چہرے کی بدصورتی آنکھوں پر دھیان جانے نہیں دیتی تھی۔ اس نے سکول میں بہی نقاب نہیں اتارا، کیوں بی بی تمہیں اس کی یونیفارم سے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے یونیفارم سے پڑھنا ہے یا اپنے دماغ سے؟ اس نے کڑے تیوروں سے ٹیچر کو گھورا اور ٹیچر جو اس سے متاثر لگ رہی تھی اس کے اس جاہلانہ انداز پر تپ گئی۔ تو کیا غلط کہا میں نے؟ اگر یونیفارم اچھا ہوگا تو بچی خود اچھی دکھے گی، مجھے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹیچر نے ناراضگی سے جواب دیا تو تم لے کر دے دو اسے، اگر تم سے پرانی نہیں دیکھی جاتی تو تم اپنا پیسہ حلال کر لو جو ادھر سارا دن نکمی بیٹا کر حرام کا کما رہی ہو۔ مریم نے یاتا نچا کر بولا کیا مطلب ہے؟ تمہارا بی بی حرام کمایا، تم جیسی جاہل سمجھا بہی کیسے سکتی ہیں؟ ایک ٹیچر کا رتبہ، تمہارا رتبہ تو سمجھا میں آ گیا، نئے کپڑے ہوں تو پڑھاؤ گی ورنہ سکول سے نکال دو گی۔ اتنی تم نواب ہو میں تمہیں کہہ رہی ہوں، اگلی بار تم نے اسے اس وجہ سے مارا تو تمہاری چٹیا پکڑ کے ماروں گی تمہیں اسی سکول میں۔ مریم نے بدتمیزی کی انتہا کرتے ہوئے ٹیچر کی پتلی سے چٹیا کی طرف اشارہ کیا اور ٹیچر ڈر کے پیچھے ہٹ گئی کہ کہیں واقعی پکڑ نہ لے، مگر وہ تو تن فن کرتی کلاس سے نکل گئی جبکہ کلاس میں بچیوں کی کہی کہی کی آواز ان کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ غصہ سے چلائے سمینہ اور روبینہ جتنی اسے دیکھا کر متاثر ہوئی تہیں اتنی ہی اس کی زبان سے بدمزہ ہو گئی۔ مریم گلی کا موڑ تیزی سے مڑنے ہی لگی تھی کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے والے کو دیکھا اور غصے کی انتہا نہ رہی۔ سامنے وہی سامنے کے گوہر والا لڑکا کہہ رہا تھا اندھے تم سانڈ، اتنے بڑے بڑے مینڈک جیسے دے رکھنے کے لیے ہی ہیں۔ مریم نے دانت پیس کر کہا اور آگے نکل گئی۔ امیر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، اس دن کی نسبت وہ بہت مختلف لگ رہی تھی، آج اس کی آنکھیں تو بہت پیاری تھیں۔ امیر نے دل ہی دل میں سراہا اور آگے بڑھتا گیا، مگر وہ ہٹل لڑکی اس کے ذہن میں پورا راستہ رہی۔ کیا کر رہی ہو تم دو، اتنا شور مچائے؟ مریم شور سن کر کمرے میں آئی جہاں ان تینوں نے کمرے کی ہر چیز بکھیر کے رکھا دی تھی، پورا کمرہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ مریم کو کچا دیر کے لیے وہ سب اپنی اپنی جگہ رکھ گئی۔ یہ روبینہ کی بچی دونوں کو تنگ کر رہی ہے، مجھے ہوم ورک بہی نہیں کرنے دی رہی، سمینہ نے بیزاری سے کہا۔ سمینہ ان سب میں کم بولنے والی اور شرمیلی تھی جبکہ روبینہ آفت کی پڑیا تھی، سارا دن میک اپ نت نئے ہیئر سٹائل بنانے میں لگی رہتی تھی۔
ہاں تو ہر وقت سکول سکول تہوڑی کرتے ہیں، کبھی کبھی بے ترتیبی بہی اچھی ہوتی ہے۔ مریم نے شرارت سے کہا، واہ شومی، تم تو بڑے کام کی بندی ہو، ہمیں تم آج تک سمجھا ہی نہیں آئی۔ روبینہ سچ میں اس سے متاثر ہونے لگی، تھی تم لوگ واقعی مجھے نہیں سمجھے، تم لوگ دیکھتے جاؤ میں اس گوہر کو کیسے بدلوں گی۔ ابا تو ویسے بھئی اب غصہ نہیں کرتے، ہم لوگ بھئی باقی لوگوں کی طرح آزادی سے رہا کریں گے۔ بس بس بی بی، اتنے بڑے خواب بھئی نہ دیکھو، شہباز بھائی اگلے ہفتے آنے والے ہیں، پہر اسی سسٹم کے لیے تیار ہو جاؤ تم لوگ۔ سمینہ نے تمسخر سے اسے دیکھا، شہباز نے کیا کر لینا ہے، اب میں کسی کی دھونس میں آنے والی نہیں ہوں، دیکھنا تم لوگوں کو آزاد کراؤں گی اس قید سے۔ مریم نے عزم سے کہا۔ سمینہ نے سر جھٹک کے کتاب میں منہ دیا، جبکہ روبینہ نے خوشی سے اور امید سے مریم کو دیکھا۔ سچ مریم، پلیز کچا کرو نہ مجھے، بھئی سب کی طرح شاپنگ کرنے جانا ہے، گھومنے پہرنے جانا ہے۔ روبینہ نے حسرت سے کہا، سب ہوگا، تم فکر نہیں کرو۔ مریم نے اسے تسلی دی۔ یہ کون ہے جو سامنے والے گوہر سے ہر وقت تانک جہانک کر رہا ہوتا ہے؟ سمینہ نے کہڑکی سے امیر کو دیکھا کر پوچھا، یہ نئے لوگ جو شفٹ ہوئے ان کا بیٹا ہے، سارا دن ادھر ہی نظر آتا ہے، ابا سے شکایت لگاتی ہوں اس کی۔ مریم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیوں شکایت لگاتی ہو، کوئی تو ہے جو ادھر تانکا جہاں کی کرتا ہے، ورنہ اس ڈربے کو کون دیکھتا ہے؟ روبینہ نے ناک چڑھائی، ہاں، اور جس دن ابا کو پتا چلا پہر حلال ہونے کے لیے تیار رہنا۔ مریم کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور سامنے کہڑے مسکراتے امیر کو دیکھا کر بڑی سی شکل بنا کے چڑھایا، وہ جی باہر کے بدمزہ ہوا اتنی بڑی شکل دیکھا کر۔ جواباً امیر نے جملہ کسا، روبینہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہائے، اس نے امیر کو دیکھا کر ہاتھا ہلایا، ہائے کیوٹ گرل، امیر نے جواباً کہا۔ اتنا اونچا بولنے پر روبینہ بوکلا گئی اور منہ پا انگلی رکھا کر اسے خاموش رہنے کو کہا۔ امیر نے سمجھتے ہوئے انگلی ہونٹوں پر رکھا لی اور دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ اچانک روبینہ کی نظر پاس کہڑی گھورتی ہوئی مریم پر پڑی۔ پہلے تو وہ کنفیوز ہو گئی، مگر پہر کندھے اچکا کے کمرے میں چلی گئی، مگر پیچھے مڑ کر امیر کو بائے کرنا نہیں بھولی۔ امیر نے جان بوجھا کر بائے کو کھینچا اور مریم کو دیکھا کہ مسکراہٹ دبائی، جبکہ مریم اسے گھورتی رہی۔ امیر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، مریم نے جواباً مکہ دکھایا اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا، ہش ہش، کل شہباز بھائی نے آنا تھا اور گوہر میں ان کے آنے کی تیاریاں زور پکڑے ہوئے تھی، وہ لوگ پورا گوہر چمکانے میں لگی ہوئی تھے۔ تبھی روبینہ کی نظر سامنے کہڑے چائے پیتے امیر پر پڑی، وہ کام چھوڑ کر اس کی طرف دیوار کے پاس آ گئی۔ امیر نے اسے دیکھا کر ہاتھا ہلایا، جواباً اس نے بہی مسکرا کے ہاتھا ہلایا۔ امیر نے اشارے سے چائے پینے کا پوچھا، جسے اس نے سر نامے ہلا کر انکار کر دیا۔ چڑیل کدھر ہے؟ امیر نے قدرے اونچی آواز میں پوچھا۔ روبینہ نے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اندر ہے۔ امیر نے ایک کاغذ پا کچا لکھا اور ان کے گوہر پہنکا۔ روبینہ نے ڈرتے ہوئے جلدی سے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ تم بہت پیاری ہو لٹل گرل۔ روبینہ نے پڑھنے کے بعد اسے مسکرا کے دیکھا اور جواباً لکا کر اس کی طرف کاغذ اچھال دیا، اور تم بہی کیوٹ ہو موٹے۔ امیر نے پڑھتے ہی قہقہا لگایا، یہ چڑیل اتنا غصہ کیوں کرتی ہے؟ اس نے لکھا، کیونکہ وہ چڑیل ہے اور اس پا بہتوں کا سایہ ہے، جب اس کے اندر کا جن غصہ میں آ جاتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتی ہے اور خود کو نوچتی ہے، اور اگر کوئی اس کے سامنے آ جائے تو اس کا بہی منہ نوچ لیتی ہے۔ روبینہ نے مسکراہٹ دبا کر لکھا، جسے پڑھتے ہی امیر نے حیرت سے اسے دیکھا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ امیر نے کاغذ پہنکا، وہ کچا لکھنے ہی لگی تھی کہ اس کی کمر پر زور سے کوئی چیز آ کر لگی۔ آؤچ! مریم ہاتھا میں جہاڑوں لیے کہڑی تھی، کیا تکلیف ہے؟ اس نے کمر سہلاتے ہوئے کہا، تمہیں سکون نہیں آتا، تم مرواؤ گی۔ مریم نے اسے گہورا، نئے مرتے ہم لوگ ڈھیٹ ہیں، ذرا ہنس کہی رہی ہوں، میں کون سا اس کے گوہر پہنچ جاتی ہوں۔ روبینہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، چلو اندر، تم ابا آنے والا ہے۔ مریم نے اسے اندر دہکا دیا، کہا، تہا نہ جن آتا ہے اس پر۔ روبینہ نے اونچی آواز میں امیر کی طرف دیکھا کر کہا، جواباً وہ زور سے ہنسا، یہ خود چڑیل ہے۔ اس نے تبصرہ کیا اور گھورتی ہوئی مریم کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے چائے کا گھونٹ بہرا، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس نے ایک ہی گھونٹ میں چائے ختم کی اور سیڑھیاں اتر گیا۔ ہش ہش، شہباز بھائی گوہر اچکے تھے اور روبینہ نے امیر کو ادھر آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا، اور اس نے ماں بہی لیا تھا۔ مریم کو یہی غنیمت لگا، ورنہ شہباز نے ان کی پٹائی کر دینی تھی۔ تم امی کو یاد کرتی ہو مریم؟ شہباز اس کے ساتھ کچن میں آ کر بیٹھا گیا، نہیں مجھے نہیں یاد آتی اماں، اس کی کون سی اچھائیاں ہیں میرے ساتھ کہ میں اس کو یاد کرتی؟ مریم نے صاف گوئی سے کہا، ہاں تمہارے ساتھ بہت نا انصافیاں کرتے رہے ہم لوگ، تم نے جس طرح چھوٹی بہنوں کو اور گوہر کو سنبھالا، تمہارا احسان میں نہیں اتار سکتا کبھی۔ شہباز آج کچا اور ہی موڈ میں تھا، مگر مریم کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اب وہ جیسا بہی رہے اسے اب فرق نہیں پڑتا تھا، سوائے بہنوں کے اسے کسی میں دلچسپی نہیں تھی۔
اور شہباز کا آنا ان کے لیے ایک بار پہر سے برا ثابت ہوا جب اس نے بنا کسی سے مشورہ کیے چچا تایا کے ساتھ اندر ہی اندر نئے معاملات طے کر آیا۔ ابا میں نے چچا اور تایا کو ہاں کر دی ہے۔ تایا نے اپنے بیٹے ندیم کے لیے مریم کا ہاتھا مانگا اور چچا کے بیٹے منور سے سمینہ کا رشتہ طے کیا ہے۔ شہباز نے اپنے طور پر فیصلہ سنایا جس پر ابا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان دونوں سے پوچھا لو پہر ہاں کر دو اور تمہارے لیے منور کی بہن سارا کی بات بہی کی ہے۔ انہوں نے ابا نے اسے اطلاع دی مجھے کوئی اعتراض نہیں، دو بہنوں کا بوجھا اتر جائے گا، اس کے لیے میں اس سے بہی شادی کر لوں گا اور ان سے کیا پوچھنا ہے، کوئی ضرورت نہیں انہیں سر پر چڑھانے کی، بس بات آگے بڑھاؤ جب تک میں یہاں ہوں، 2 مہینے بعد تیاریاں کر کے انہیں رخصت کر دو۔ شہباز فیصلہ سنا کر چلا گیا اور وہ تشویش سے سوچنے لگے سمینہ ابھی 17 سال کی تھی، وہ اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اب وہ فیصلہ کر چکا تھا، اب اسے بدلنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں جان نہ لے لوں اس ندیم کی وہی تیلی پہلوان رہ گیا تھا میرے لیے جس کو کوئی بیٹی نہیں دیتا تھا، میں جتنی بہی بدصورت ہوں اس ڈیڑھا ہڈی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ مریم برتن اٹھا کر پٹکنے لگی، اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ سمینہ ایک کونے میں سمٹی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اسے دیکھتی رہی، وہ تو چیخ چلا بہی نہیں سکتی تھی۔ اسے سمجھا نہیں آیا اسے زیادہ دکا کس بات کا ہے، پڑھائی چھوڑنے کا، اتنی سی عمر میں شادی کرنے کا، یا پہر اس سانڈ جیسے منور سے شادی کرنے کا۔ اس کا ڈیل ڈول ہی اتنا بھاری تھا کہ وہ شکل سے خرانٹ اور بڑی عمر کا دکنے لگا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو، میں ابھی زندہ ہوں، ان کا منہ نوچ لوں گی، ہمیں بہیر بکریاں سمجھا لیا ہے، نہ مانے تو زہر کہلا دوں گی، تم سب کو بہی اور خود بہی کہا لوں گی۔ مریم نے اسے روتا ہوا دیکھا کر غصے سے کہا، سمینہ نے اپنا چہرہ بازو میں چہپا لیا، وہ جانتی تھی مریم کچا نہیں کر سکتی، ان سب کے ساتھ یہی ہونا تھا، یہی ان کی قسمت میں تھا، کیا کرو گی تم، ذرا مجھے بہی بتاؤ کیا اعتراض ہے، تمہیں اس پر کیا خرابی ہے ان دونوں میں۔ شہباز اچانک سے کمرے میں آیا، وہ یقیناً سب سن چکا تھا، لڑکیاں اپنی جگہ سہم گئی، تو خوبیاں کون سی نظر آئیں تمہیں ان نمونوں میں، تمہیں شوق ہے اس توتلی سے شادی کرنے کا تو شوق سے کرو، ہم نہیں دے گی یہ قربانی۔ مریم نے بنا کسی خوف کے کہا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھا کر یہ سب نہ کہہ پائی، اندر دل دہک دہک کر رہا تھا، میں تم دونوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ شادی اپنی فیملی ہے، تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بجائے انہیں سمجھاؤ الٹا ان کو بہکا رہی ہو تم۔ شہباز نے اسے سمجھانا چاہا، جو بہی کہو میں اس سے شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گی، مارنا ہے تو مار ڈالو مجھے، مریم کہتے ہوئے کمرے سے چلی۔ شہباز دانت پیسنے اور مٹیاں بھینچنے کے علاوہ کچا نہ کر سکا۔ سمینہ نے سہمی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور مزید سمٹ گئی، گوہر کا ماحول بہت گھٹن زدہ ہو رہا تھا، شہباز بھائی نے سمینہ کو سکول جانے سے روک دیا تھا، اس کی گہٹی گہٹی سسکیاں مریم کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتی تھی اور اس کا دل کرتا تھا وہ اس گوہر کو آگ لگا دے، اس میں ایک ایک فرد جل جائے، تڑپے چیخے لوگوں کو مدد کے لیے آوازیں دے، مگر کوئی ان کی ہیلپ نہ کرے، بلکہ ایسے جیسے ان پر ہونے والے ہر ظلم پر ان کے چچا تایا کی فیملیز خاموش رہتی تھی۔ شہباز نے سادہ سی منگنی کی تقریب رکھا دی جس میں تینوں کو رسم کی انگوٹھی پہنائی جانی تھی۔ سارا ایک جہگڑالو تیز ترار مزاج کی لڑکی تھی اور زبان سے توڑی توتلی۔ شہباز نے اپنی خواہشات اپنے چوائس سائڈ پر رکھا دی، اگر اس کی 2 بہنوں کی شادی اپنی ہی فیملی میں ہو جاتی تو اسے اس پر بہی کوئی اعتراض نہیں تھا اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بلا شبہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ ہش ہش، تم لوگوں کی شاپنگ ہم نے کر لی ہے، تم لوگ دیکھا لوگ کیسی ہے۔ سمینہ اور مریم کی ساس ان کو منگنی کی شاپنگ دکھانے کے لیے آئی ہوئی تہیں اور ایک ایک چیز جو کہ سستی سے سستی لی گئی تھی انہیں فخر سے دکھا رہی تھی، اٹھاؤ یہ گند یہاں سے اور نکلو ادھر سے۔ مریم نے نیچے پڑے شاپنگ بیگز کو پیر سے ٹھوکر ماری، یہ کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی، شگن کی چیزوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ مریم کی ساس جو پہلے ہی خوفزدہ تھیں اس کے رویے سے بوکلا گئیں اور چیزیں سمیٹنے لگے، اس شگن کو آگ نہ لگا دون میں، اور سوچنا بہی مت میں تمہارے اس چہچہندر بیٹے سے شادی کروں گی، اگر ہو بہی گئی اس کا بہی گلا دبا دوں گی اور تمہارا بہی۔ مریم کسی شیرنی کی طرح غرائی، لڑکی ہوش کے ناخن، لوگ کیا بکے جا رہی ہو، کوئی لحاظ نہیں تمہیں بڑے چہوٹے کا۔ اب کہ سمینہ کی سانس نے اس بدتمیزی پر اسے ٹوکا، جتنی بدتمیز وہ تھی اس سے بعید نہیں تھا کہ دہلائی بہی کر دیتی ساس کی۔ کون سے بڑے، تم جیسے ہوتے ہیں بڑے، کبھی آ کر پوچھا ہم کیسے رہ رہے ہیں، یتیموں کے جیسی زندگی ہم گزار ہے۔ میری ماں ہمیشہ چپ رہی اور تم لوگوں نے اسے دبائے رکھا، سوچنا بہی نہیں کہ میرے ساتھ وہی کرو گی، اٹھو نکلو ادھر سے ورنہ یہ سب اٹھا کے گلی میں پہنک دوں گی۔ مریم نے انگلی اٹھا کے دھمکی دی، کیا تماشا لگا رکھا ہے گوہر میں؟ شہباز اچانک کمرے میں داخل ہوا، بیٹا یہ تو پاگل ہو گئی ہے،
اسے لگام لگا کے رکھو ورنہ کوئی گل کہلائے گی، بڑی بہن کی طرح۔ ہم تو یہ چیزیں دکھانے آئے تھے۔ اس نے اٹھا اٹھا کے پٹکنا شروع کر دیا۔ چچی نے تنک کر کہا، تمہارا دماغ اب تک ٹہکانے نہیں لگا، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، تم الٹی منہ کو آ رہی ہو۔ شہباز نے دانت پیس کر کہا، تم ہوتے کون ہو میرا دماغ ٹہکانے لگانے والے؟ شروع سے ہم پر حکومت کرتے آئے ہو تم، ہم تمہیں بھیڑ بکریاں لگتی ہیں، جیسے چاہو ویسے رکھو، جہاں چاہو باندھا دو۔ مریم نے ہر خوف لحاظ بالائے طاق رکھا دیا، زبان چلاتی ہو میرے سامنے؟ شہباز نے اس کے منہ پر تہپڑ دے مارا، وہ لڑکھڑا کر دروازے سے ٹکرائی، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، تم مجھے مجبور مت کرو۔ شہباز نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، وہ اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، یہ وہ بہن تھی جس نے ان کے گوہر کو ایک ماں کی طرح سنم بھالا تھا۔ تم دیکھو اب میں تم لوگوں کے ساتھ کرتی کیا ہوں، مجھے رانی مت سمجھا لینا۔ مریم کی آنکھوں میں بغاوت تھی، غصہ تھا، وحشت تھی، مگر آنسو نہیں تھے۔ ہاں وہ روتی نہیں تھی، کبھی وہ برے سے برے رویے دیکھتی آ رہی تھی، مگر وہ روتی نہیں تھی، وہ آج بھی نہیں روئی تھی۔ دروازہ کو زور سے ٹانگ مار کر اس نے شہباز کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ شہباز سن کہہ تھا، وہ کیا بتا گئی تھی، وہ کیا جتا گئی تھی؟ وہ سمجھا کر بہی سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا چاہتا تھا۔ آج اس کے دل میں کسی نئے نقصان کا ڈر پیدا ہوئے۔ اس نے ساکن نظروں سے دروازے کو دیکھا جو اس کی ٹھوکر سے اب بہی حرکت کر رہا تھا۔ پیچھے ہش ہش مریم کافی دیر سے سامنے موجود اس گوہر کو گھو رہی تھی، اس کا ذہن کہیں اور تھا، مگر اس کی نظریں اس گوہر پر ٹکی تھی، اس کی سانس تیز چل رہی تھی۔ سمینہ کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا، وہ آج اس سے وہی پرانی آصیب زدہ شومی لگ رہی تھی۔ یہ لڑکا اب نہیں آتا یہاں؟ مریم نے اچانک روبینہ سے پوچھا۔ وہ اس بے تک کے سوال پر بری طرح چونکی۔ کون امیر؟ روبینہ نے الجھتے ہوئے پوچھا، جبکہ مریم بنا جواب دیے خاموشی سے اس گوہر کو گھورتی رہی۔ اب وہ شام میں آتا ہے، جب شہباز بھائی گوہر پا نہیں ہوتے تب ہماری بات ہوتی ہے۔ روبینہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں بتایا۔ کیسے بات کرتے ہو؟ مریم نے سوال کیا، مگر نظریں نہیں ہٹائیں، خط کے ذریعے اور کبھی اشاروں سے۔ روبینہ اس کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ اسے کہو موبائل بھجوائے ایک۔ مریم نے ٹھنڈے لہجے میں اس پر حیرت کا پہاڑ توڑا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تم ہم سب کو مروانا چاہتی ہو؟ اب کہ سمینہ بولی تو جو زندگی تم گزار ہو رہی ہو اس سے بری ہوگی۔ مریم نے تنزیہ نظروں سے سمینہ کو دیکھا۔ شومی بس کر دو، یہی ہماری قسمت ہے، مان لو، ایسا کچا مت کرو جس سے نقصان صرف ہمارا ہو، خدا کے لیے رحم کرو، خود پر بہی اور ہم پر بہی۔ سمینہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، وہ جانتی تھی اس کی بغاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ جو طے ہو چکا ہے۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس گوہر کو دیکھنے لگی۔ ہش ہش امیر کو حیرت کا جھٹکا لگا، وہ اسے کیا کہہ رہی تھی؟ امیر روبینہ سے بات کر رہا تھا جب مریم وہاں آئی اور اسے اشارے سے موبائل بھجوانے کو کہا۔ وہ کبھی مریم کو دیکھتا اور کبھی روبینہ کو دیکھ رہا تھا، اسے لگا کہ بھائی جو میں نے اس سے بات کرنی ہے، مجھے موبائل بھجوائے۔ مریم نے روبینہ کو کہا اور روبینہ بنا کسی بحث کی لکنے لگی اور کاغذ اس کی طرف اچھالا۔ امیر نے جلدی سے کاغذ اٹھایا اور اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ سمجھا میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، اس نے میکانکی انداز میں اسے لکھا، میں بھجوا دوں گا کل تک۔ جسے پڑھا کر مریم اسے دیکھا کر مسکرائی، اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ آج مریم اسے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی، جبکہ وہ اندر کمروں میں غائب ہو چکی تھی۔ ہش ہش تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ کل منگنی ہے تم دونوں کی، تمہیں یاد ہے؟ روبینہ کو اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا لگ رہا تھا، نہ وہ اب شہباز سے جھگڑا کر رہی تھی، نہ منگنی کے نام پر چراغ پا ہو جاتی۔ شہباز مطمئن ہو گیا کہ شاید وہ سمجھ آ گئی ہے۔ کچا نہیں کر رہی، بس زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، کہل کے جینا چاہتی ہوں، تھوڑی خوشی چاہتی ہوں، اور ویسے بھئی تم ہی کہتی ہو کہ تھوڑا انجوائے کر لینا چاہیے۔ رہی بات منگنی کی تو وہ بہی ہو جائے گی، کون سا شادی ہو رہی؟ مریم نے مسکرا کے بہنوں کو دکھا، انجوائے کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، میں بہی تمہارے ساتھ آؤں؟ روبینہ نے لیٹتے ہوئے کہا اور دونوں قہقہہ لگا کر ہنس دی، جبکہ سمینہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ تم کرنے کیا والی ہو ویسے؟ روبینہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچا نہیں، اس سے بات کروں گی، تھوڑا انجوائے ہو جائے گا، اسے بہی بیوقوف بنا لے گے۔ وہ دونوں ہاتھا پا ہاتھا مار کر قہقہہ لگا کے ہنس دے۔ ہش ہش امیر نے موبائل بھجوا دیا تھا اور اس میں اپنا نمبر بہی سیو کر دیا تھا۔ مریم نے بہنوں کے ساتھ بیٹا کر اسے کال کی۔ اس نے کال رسیو کی۔ ہیلو امیر، کیسے ہو؟ مریم نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ تینوں اس کو توجہ سے سن رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں چڑیل، تم کیسی ہو؟ جواباً امیر نے شرارت سے کہا، میں تو بہت بری ہوں، بلکل چڑیلوں جیسی خون پینے والی۔ مریم نے ہنستے ہوئے بہنوں کو دیکھا۔ ہاں وہ تو مجھے دیکھا کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے، جہانسی کی رانی بنی پہرتی ہو گوہر میں۔
امیر نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا تم بہی بچ کے رہو، تمہارا نمبر نہ آ جائے۔ مریم نے شرارت سے روبینہ کو دیکھا، ارے بچنا کون چاہتا ہے، ہم تو چڑی کی آنکھوں کے شکار کب کے ہو چکے۔ امیر نے شوخی سے جواب دیا، پہر تو تمہارے مرنے کے دن قریب ہیں، تیار رہو۔ مریم کو بڑا اچھا لگ رہا تھا یہ نیا مذاق، میں تو شروعات کر چکا ہوں، اس کا ثبوت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ امیر نے ٹکڑا لگایا، میری بات کرواؤ بھئی۔ روبینہ نے موبائل جھپٹ لیا، موڑ تم میرے دوست ہو اور گفتگو چڑیل سے فرما رہے ہو۔ روبینہ نے شکوا کیا۔ مریم نے لمبی سانس لی جیسے آزاد ہونے لگی ہو، کمرے سے باہر نکلی تو نظر سامنے کہڑے امیر پا پڑی جو موبائل کان سے لگائے کہڑا تھا۔ مریم نے اسے دیکھا کر ہاتھا ہلایا، جواباً اس نے بہی مسکرا کے ہاتھا ہلایا۔ چھوٹی سی منگنی کی تقریب منعقد کی گئی جس میں ساری فیملی نے شرکت کی۔ دونوں کی ساس نے ان کے انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈال دی، گویا ان کے قیدی ہونے پر مہر لگا دی گئی تھی۔ سمینہ تو پوری رات روتی رہی مگر مریم نہیں روئی، وہ رونا جانتی ہی نہیں تھی۔ اور روئے بہی کیوں؟ کیا اس کے رونے سے کچا بدل جانا تھا؟ کیا گوہر والوں کو اس پر رحم آ جانا تھا؟ وہ جانتی تھی وہ کچا نہیں کر سکتی ابھی، سو اس نے اس ڈرامہ میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ ہش ہش، تمہاری منگنی ہو گئی؟ امیر نے اچنبھے سے پوچھا۔ ہاں منگنی ہو گئی، اور شادی کی تیاریوں کا سلسلہ بہی زور پکڑے گا۔ مریم نے لاپرواہی سے کہا، تم سے شادی پر راضی کون ہو گیا چڑی؟ مخے تو اس بیچارہ پا ابھی سے ترس آ رہا ہے۔ امیر نے چڑھانے والے انداز میں کہا، آنا بہی چاہیے، اور جتنی اس کی صحت ہے وہ میرا ایک تہپڑ پا نہیں سہ سکے گا۔ مریم کو اس کا مذاق بالکل برا نہیں لگا، تم اپنے مجازی خدا کو تہپڑ مارو گی؟ شرم کرو لڑکی۔ امیر نے اسے ٹوکا، اللہ کرے کبھی بنے نہ، اگر بن گیا اس کے ساتھ کیا کروں گی یہ وہ بہی نہیں سوچ سکتا۔ مریم نے بظاہر ہنستے ہوئے کہا، مگر امیر چونک گیا، تم خوش ہو اس شادی سے؟ امیر نے اس کے لہجے سے چونکا، نہیں میں ہرگز خوش نہیں ہوں، اس شادی سے میرے لیے ایسے ہے یہ جیسے کوئی جنازہ ہوتا ہے، شادی نہیں۔ مریم نے واضح دو ٹوک کہا، کوئی وضاحت نہیں کی، کوئی گلہ نہیں کیا مریم؟ امیر نے بھرپور حیرت کا اظہار کیا، اسے سمجھا میں نہیں آیا وہ مذاق کر رہی ہے یا سیریس ہے؟ ہاں ہاں بالکل سیریس ہوں، میں اس کی پٹائی کرنے سے بہی نہیں رکوں گی، اگر شادی ہو گئی تو۔ مریم نے مزے سے چاولوں کا چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے کہا، ذرا باہر آؤ۔ امیر ایک دم سے سیریس ہو گیا۔ مریم کمرے سے باہر نکل آئی، سامنے کہڑے امیر کو دیکھا کہ مسکرا کے ہائے کیا، جواباً امیر مسکرا نہیں سکا۔ تم خوش کیوں نہیں ہو اس شادی سے؟ امیر نے نظریں اس پر سے نہیں ہٹائے، وہ اس کے تاثرات جانچ رہا تھا مگر اسے کہیں دکا یا کوئی آنسو نظر نہیں آئے، کیونکہ مجھے وہ بالکل پسند نہیں، اس کی جگہ کسی سے بہی میری شادی کر دے، وہ بدصورت ہو، وہ زیادہ دولتمند نہ ہو، وہ میرے لیے دنیا نہ چہوڑ دے، محبتوں کے دعوے نہ کرے، بے شک کیونکہ مجھے محبت میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر وہ مرد ہو، ایک بھرپور مرد، بہادر، خود اعتماد، اچھی سوچ رکھنے والا، جسے میں بھیڑ بکری نہ لگوں، مگر جو میرے لیے چنا ہے۔ میرے باپ بھائی نے اسے تو میں تہپڑ بہی مار دوں، اس میں اتنی ہمت نہیں کہ دوبارہ مار سکے۔ مجھے بھی شوہر نہیں چاہیے جس کی حفاظت مجھے کرنی پڑے، بلکہ وہ چاہیے جو میرا محافظ ہو، بس، اور کچا نہیں چاہتی تہی میں۔ مگر ہم سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو، ہمیں تو ہمیشہ کی طرح حکم سنا دیا گیا۔ مریم نے زہریلے لہجے میں وہ سب کہہ دیا جو وہ اپنی بہنوں کو بہی نہیں بتا سکی۔ بعض اوقات لڑکیاں اس لیے بہی غیر محرم کے پیچھے چل پڑتی ہیں کہ انہیں محرم کی طرف سے دہتکار ملتی ہے، اور نہ محرم کے دو میٹھے بول اس کی روح سرشار کر دیتے ہیں۔ مریم مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنے دکا رکھتی ہو دل میں، مجھے افسوس ہو رہا تمہاری فیملی کی سوچ پر۔ امیر کو واقعی اس بظاہر چڑیل اور ہٹلر نظر آنے والی لڑکی سے ہمدردی ہو، اور تمہاری بہن خوش ہے۔ امیر کو اچانک اس کی بہن کا خیال آیا، وہ اتنی خوش ہے کہ پوری رات رو کے گزار دیتی ہے اور سارا دن خاموشی سے ایک کونے میں پڑی رہتی ہے، میسنی بن کے۔ مریم کے لاپرواہی سے کہے گئے ان لفظوں میں کتنا دکا تھا، امیر اندازہ لگا سکتا تھا، اس کا دل ان کے لیے دکنے لگا۔ اس نے خاموشی سے کال کاٹ دی مگر مریم پاس سے نظریں نہیں ہٹا سکا، جو اشارے سے کال کاٹنے کی وجہ پوچھا رہی تھی مگر وہ کچا نہ کہہ سکا، وہ کچا کہنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ رخ موڑ کے سیڑھیاں اترتا گیا، ہش ہش مریم بیٹا یہ سارا سامان بوری میں دو کر میں لڑکا کو بھیجتا ہوں، بوریاں اٹھانے آئے گا، دکان پر رکھوا دے گا، اس سے پہلے تم جلدی سے یہ دہو لو۔ ابا نے ساری دکان کے لیے لائی ہوئی سبزی بوریوں سی نکالنی شروع کی اور مریم کو ہدایت دینے لگے۔ مریم ان کے ہر کام میں ہاتھا بٹاتی تہی، بالکل اپنی ماں کی طرح، کام بڑا ہو یا چھوٹا وہ اعتراض نہیں کرتی تہی۔ دادی اور اماں کے گزر جانے کے بعد اس نے گوہر کو بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ 19 سال کی عمر میں وہ ایک سمجھدار عورت کی طرح گوہر کو سلیقے اور قرینے سے سنبھالتی آئی تھی۔ عباس صاحب کو ایک دم سے وہ بہت پیاری وہ کہتے ہی ابا کہہ کر دکان کے لیے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ندیم گوہر میں داخل ہوا اور اسے دیکھا کر اس کی باچائیں کہل گئی۔
جبکہ مریم نے ناگواری سے اسے دیکھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ ندیم نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری میت کا سامان اکٹھا کر رہی ہوں، مریم نے کام کرتے کرتے جواب دیا۔ میں ابھی نہیں مرنے والا، ابھی کل تو ہماری منگنی ہوئی ہے۔ وہ چچورپن سے ہنسا۔ بڑا کارنامہ ہو گیا یہ تو، تمہاری بہی اب منگنی ہونے لگی اور مرو گے تم۔ واقعی نہیں، تمہارے جیسون کی ہڈی بڑی دیر تک ساتھ دیتی ہے۔ مریم نے سامان بوریوں میں ڈالنا شروع کیا۔ تم خوش ہو ہماری منگنی پا؟ ندیم نے کمال حیرو بنتے ہوئے پوچھا۔ دانت اب بہی اس کے باہر تہے وا سکتے جاؤں تمہارے اس سوال پوچھنے پا۔ منگنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا تم شاہ رخ خان بن گئے، میرے ساتھ زیادہ رانجھا بننے کی ضرورت نہیں، جتنی صحت ہے اتنی بات کرو۔ مریم نے اس کی بات پا قہقہہ لگایا اور بہت دیر تک ہنستی رہی، اور ندیم کہسیانی ہنسنے لگا۔ تبھی اس کی نظر سامنے والے گوہر پا پڑی جہاں امیر کہڑا دھڑی دے کر رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ ندیم نے چباتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ خود پوچھا لوگ کون ہے؟ ویسے یہ میرا دوست ہے، روز اس سے میری بات ہوتی ہے، اب بہی اس لیے آیا ہوا ہے کہ تم جاؤ تو وہ مزہ سے بست کرے۔ مریم نے امیر کو دیکھتے ہوئے تپا دینے والی مسکراہٹ سے کہا۔ میں جانتا ہوں تم ایسی نہیں ہو۔ ندیم نے پہر اس کے سامنے ہیرو بننے کی بہنڈی کوشش کی۔ میں کیسی ہوں؟ ابھی تم جانتے نہیں، بہت جلد جان جاؤ گے۔ ابھی تو یہ بوریاں اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، مریم نے ہاتھ روٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ ندیم جی بھر کے مایوس ہوا اس کے رویے سے کہا۔ وہ منگنی کا حق جتانے آیا تھا اور مریم نے اسے گھاس نہیں ڈالی۔ مریم اس کے جانے کے بعد کمرے میں آئی، موبائل چیک کیا جس پر امیر کی مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ مریم نے اسے مس کال کی۔ امیر نے فوراً کال کی۔ کیوں کال کر رہے ہو؟ میرے دشمن بنے ہوئے ہو، سب کے سامنے تانکا جہاں کی کرنے میں لگے ہو۔ مریم کہڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور امیر کو دیکھتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا۔ سب نہیں، تمہارا وہ نمونہ منگیتر۔ امیر نے اس کی بات کی تصحیح کی۔ ایک ہی بات ہے، خبر کہاں سے کہاں بہی پہنچ سکتی ہے؟ مریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑی ہنس کے گفتگو ہو رہی تھی اس کے ساتھ۔ امیر نے چباتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اس پا ہنسا ہی جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ڈھنگ کی بات تو نہیں کی جا سکتی، مریم نے برجستہ کہا۔ تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ امیر نے جیسے کچا کہوجنا چاہا۔ جس دن میں اس کے ساتھ خوش ہوں گی اس دن سورج کسی اور سمت سے نکلے گا۔ مریم کو اس کے یہ سوال اچھے لگ رہے تھے۔ تم اس کے علاوہ کسی سے بہی شادی کر لیتی؟ امیر آج کچا زیادہ ہی سیریس تہا کر لیتی، مگر ایسا جسے مرد کہا جا سکے۔ مریم نے اس کی بات کی تصحیح کی۔ جو بہی ہے؟ امیر نے چڑھ کر اس کی بات کاٹی۔ تم مزہ سے بات کیوں کرتی ہو؟ امیر نے ایک اور عجیب سوال پوچھا۔ یہ سوال تمہیں اب یاد آیا پوچھنا؟ مریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں اب یاد آیا، تم بتاؤ تم مزہ سے بات کیوں کرتی ہو؟ امیر اپنی بات پا قائم رہا۔ جھوٹ میں بولتی نہیں، صاف بات یہی ہے کہ میں اس گوہر کے ماحول کو بہل کر کچا انجوائمنٹ کرنا چاہتی تھی، اور تمہارے علاوہ یہاں کون آ سکتا تھا؟ تو سوچا تم سے ہی۔ اتنی کڑوی بات وہ لڑکی کتنی آسانی سے کر گئی تھی۔ تم بہت سادہ ہو مریم، تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ تم میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہی ہو؟ امیر نے لفظوں کے ردوبدل سے وہی بات کہی جو وہ کہنا چاہ رہی تھی۔ ہاں یہی سمجھا لو، اور محبت تو کرنے سے رہی میں۔ مریم کہل کے ہنسی اپنی بات پر۔ اور اس کا انجام تم جانتی ہو، تمہاری فیملی کو پتہ چلنے پا کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ امیر نے اس کا حقیقت کی طرف لانا چاہا۔ میں جانتی ہوں، اس لیے تو کر رہی ہوں۔ وہ بہی تو دیکھیں کسی کے ساتھ زبردستی کا انجام کیا ہوتا ہے، مریم نے کڑوے لہجے میں کہا۔ مریم تم بہت غلط کر رہی ہو یہ سب۔ اگر تم شادی نہیں رکھوا سکتی تو اس سب کا کیا مطلب؟ ہوا اپنا نقصان کرو گی، امیر نے فکرمندی سے کہا۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے؟ تمہیں اب ڈر لگ رہا ہے؟ مریم اپنی بات پا خوب ہنسی۔ مجھے کوئی ڈر نہیں، اور نہ تمہاری فیملی میرا کچا بگاڑ سکتی ہے، میں تمہاری فکر میں کہا۔ امیر کو واقعی اس کی فکر تھی۔ تم میری فکر چھوڑو، تم نہیں ہوگے تو میں کسی اور سے بات کر لوں گی، تمہاری مرضی ہے، مریم نے لاپرواہی سے کہا۔ مطلب میں بات نہ کروں تو تم کسی بہی ایرے غیرے سے بات کر لو گی؟ امیر کو اس کی بات پا حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایرے غیرے کیا مطلب؟ تم کون سا میرے پہپہو کے بیٹے ہو؟ تم بہی تو ایرے غیرے ہو، مریم نے بے دردی سے اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ پہر ہمارا بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا مریم، ہم آئندہ بات بہی نہیں کریں گے۔ امیر کچا زیادہ ہی دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی اور بار بار مریم کے کال کرنے پر بہی کال رسیو نہیں کی۔ ہش تمہارا دماغ خراب تھا، اسے یہ سب کہہ دیا۔ روبینہ نے ساری بات سن کر اسے ڈانٹا۔ میں تو مذاق میں کہہ رہی تھی، وہ سیریس ہوتا گیا خواہ میں، اور مجھے کون سا اس سے کوئی پیار محبت تھا؟ مریم نے اپنی بات کو خود ہی انجوائے کیا۔ بہت خراب ہو تم ویسے، روبینہ کو اپنے دوست کے کہنے پر دکا ہونے لگا۔ اس نے فوراً امیر کو میسج کیا کہ مجھے کال کرو۔
تھوڑی دیر میں امیر کی کال آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کال ریسیو کرتی شہباز بھائی کی آواز آنے لگی۔ اس نے جلدی سے موبائل آف کر کے چیپا دیا۔ ہش ہش ڈرائنگ روم میں شہباز کا کوئی دوست آیا ہوتا۔ اس نے مریم کو چائے بنانے کو کہا۔ مریم نے چائے بنا کے شہباز کو آواز دی۔ وہ اندر آ کے چائے لے گیا۔ مریم نے تجسس سے روبینہ کو اشارہ کیا اور ونڈو کی طرف سے اندر جھانکا۔ ایک خوش شکل لڑکا ہنس ہنس کر شہباز سے بات کر رہا تھا، جس کا نام یقیناً علی تھا۔ ان دونوں نے شرارت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنسی کنٹرول کی۔ تبھی شہباز کے اندر آنے کی آواز آئی تو دونوں بھاگ کر کمرے میں چلی۔ امیر کال مسلسل آن ہی تھی، مگر وہ ریسیو نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں علی کو ڈسکس کرتی جا رہی تھی، جبکہ سمینہ بیزاری سے انہیں دیکھا رہی تھی، زد میں آ کر مریم سے اور غلط کا فرق نہیں دیکھا رہی تھی، اور یہی چیز اسے ڈرا رہی تھی۔ ہش ہش تم کال کی ریسیو کر رہی تھی، کب سے ٹرائی کر رہا؟ امیر نے چہٹتے ہی کہا۔ شہباز گوہر پا تھا اور تم تو ناراض تھے، پہر بار بار کال کیوں کر رہے تھے؟ اب موبائل واپس نہ مانگ لینا، ایک یہی تو اچھی چیز ہے میرے پاس۔ مریم نے ہنستے ہوئے طنز کیا، نہیں پاگل، موبائل اب تمہارا ہے، میں تمہارا عادی ہو گیا ہوں، اب ناراض نہیں ہو سکتا۔ امیر نے سادہ لفظوں میں کہا، تو تمہیں مزہ سے پیار ہو گیا ہے؟ مریم نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہو سکتا ہے ہو بہی گیا ہو۔ امیر نے انکار نہیں کیا۔ مریم کے دل کو کچا ہوا، ہاں مجھے تو یہ بہی نہیں پتا کوئی پیار کیسے کرتا ہے، سوائے دادی کہ میں نے کسی کا پیار نہیں دیکھا۔ مریم نے بظاہر مذاق میں کہا، مگر اس کے لہجے میں درد تھا۔ امیر کو وہ ایک دم سے اپنی لگی۔ تم تو میرے ساتھ ٹائم پاس کرتی ہو نا؟ امیر نے طنز کیا، ہاں کرتی ہوں، میں تو سوچ رہی تھی تم ناراض ہو گئے ہو، اب کس سے بات کروں؟ شہباز کا دوست آیا ہوا تھا، سوچا اس سے رابطہ کر لو۔ مریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ امیر جی باہر کے اس لڑکی پر حیران ہوا، وہ اس سے کیسی بات کر رہی تھی؟ چلو اب تو میں آ گیا، اب کسی سے نہ کرنا۔ امیر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کوئی تم سے زیادہ پیارا مل گیا تو اس سے کر لوں گی۔ وہ اپنی بات پر خوب ہنسی۔ اس بار اس کے ساتھ روبینہ بہی خوب ہنسی۔ باہر کہڑے شہباز پا گایا، بجلی گری اس کے گاہ میں۔ اس کی موجودگی میں اس کی بہن کسی سے موبائل پر بات کر رہی تھی، اتنی بے فکری کے ساتھ۔ اس کے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ غصہ کا ابال شہباز کے اندر اٹھا اور اس نے بند دروازے کو زور سے ٹھوکر مار کر کہولا۔ روبینہ کی ہنسی ایک دم سے رک گئی، اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ مریم نے جلدی سے موبائل پیچھے لیا۔ اس اچانک افتاد پا وہ پہلے بکلا گئے، مگر پہر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ شہباز نے مٹیاں بھینچتے ہوئے ضبط سے پوچھا۔ آپس میں بات کر رہی تھی، اور کس سے بات کر رہی تھی؟ مریم نے خود کو نارمل رکھا اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ چہرے کے تاثرات چھپانے میں ماہر تھی، یا پہر شاید وہ کسی سے ڈرتی ہی نہیں تھی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ یہ جھوٹ بولا تو زبان کھینچ لوں گا۔ شہباز نے قہر آلود نظروں سے اب روبینہ کو گہرا میم مزہ سے کر رہی تھی۔ روبینہ سے الفاظ ادا کرنا مشکل ہو رہا تھا، وہ بری طرح کانپ رہی تھی، اور شہباز کے لیے یہی کافی تھا جاننے کے لیے۔ بکواس کرتی ہو میرے سامنے، میرے پیچھے یہ کہیں چل رہا ہے؟ شہباز نے ایک زور کا تہپڑ روبینہ کو مارا، وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور لڑکڑا کے گری۔ شہباز نے اس پر تہپڑوں کی بارش کر دی۔ مریم نے موبائل وہاں موجود ڈبہ میں ڈال دیا اور روبینہ کو چڑھانے کے لیے آگے بڑھی۔ شہباز نے اسے دہکا دیا، اس کا سر بری طرح دیوار سے ٹکرایا۔ تم نے مجھے بالکل ہی بےغرض سمجھا لیا ہے، تمہیں میں چہٹ دیتا گیا، تم یہاں تک آ گئی۔ شہباز نے مریم کا گلا دبوچ لیا۔ آج تمہارا قصہ ہی ختم کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ تم ہمیں باہر نکلنے کے قابل نہ چھوڑو۔ شہباز کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی، جبکہ مریم نے اس کا منہ نوچ لیا۔ روبینہ اور سمینہ خوف سے چیخنے لگے۔ تبھی ابا گوہر میں بھاگتے ہوئے آئے اور شہباز کو کھینچ کے اس سے لگے، کیا تم پاگل ہو گئے؟ کیا مصیبت پڑ جاتی ہے تمہیں بار بار؟ کیوں میرے گوہر کا سکون حرام کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ عباس صاحب نے شہباز پر چلاتے ہو کہا، میں برباد کر رہا ہوں سکون، ان بےغیرتوں سے پوچھو کیا کر رہی ہیں ہمارے پیچھے؟ شہباز ان سے زیادہ اونچی آواز میں چلایا، کیا کر رہی ہیں؟ سارا دن گوہر سنبھالتی ہے، تمیارے بہن بھائی پال رہی ہے، تمہاری خدمتیں کر رہی ہے، یہی اس کو انعام دے رہے ہو اس کی اچھائیوں کا؟ ابا آج شہباز پا برس پڑے خدمتیں کرتی ہے، اسی کا لحاظ ہے، ورنہ آج اسے مار کے کہیں دفن کر چکا ہوتا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ جو ڈھیل تم آج کل ان کو دے رہے ہو مجھے سب نظر آ رہا ہے، مگر یاد رکھنا اس کا انجام بھگتو گے، پہر بیٹھے رہنا سر پکڑ کر۔ شہباز نے اب کے ابا کو قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ جاؤ یار اپنا کام کرو، ہمیں بخش دو، ہمیں زندہ رہنے دو، میں سر پکڑ کے رویا تو تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تم ہمیں معاف رکھو، یہ ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے۔ عباس صاحب نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ شہباز دانت پیستا ہوا باہر نکلنے لگا، تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا، موبائل مجھے دے دو خود ہی، ورنہ جس دن میرے ہاتھ لگ گیا تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اور یہ سب تمہارا انجام دیکھیں گے۔
शहबाज ने जाते जाते उसे वारन किया, जाओ यार जाओ। अब्बास साहब ने नखोद से हाथा झटके, ये सब तुम्हारी वजह से हवा, तुमने इसे इतना सर चढ़ाया हवा के जब चाहे हम पा हाथा उठाए। मरियम ने अपने होंठ से निकलते खों को जो कि शहबाज की गहरी लगने से निकला था दोपट्टा से साफ करते हुए अबा को गहरा, बकवास बंद रखो, तुम सब ने तय कर लिया है, मेरे सर में खाक डलवाओगी। क्या कसूर है मेरा कि तुम बेटियों को पैदा कर पाला पोसा? रहम करो, मजा बढ़े पर इस उम्र में मजा से धक्का नहीं सहे जाते। आज इसको रोक लिया मैंने, कल को तुम्हें मारने पा तल जाए, मैं क्या कर सकूंगा? अब जवान बेटा गुहर से बाहर निकाल दोन में, मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब्बास साहब की आवाज कांपने लगी, उनका गला रंधा गया। मरियम कच्चा ना बोल सकी, वो शहबाज नहीं तहे कि वो उनका मुंह नोच लेती। वो आहने कंधे पर मौजूद रुमाल से आंखें साफ करते बाहर निकल गए। मरियम ने मोबाइल उठाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो अमीर से लंबी कॉल करने का इरादा रखती तही, हश हश तुम फिक्र ना करो, इसको हम संभाल लेंगे, तुम बस शादी की तैयारियां शुरू करो, तीनों की शादी एक साथ रखो। चचा ने सारी सूरतहाल सुनकर शादी जल्दी करने को कहा, जिससे शहबाज मुकम्मल मुत्तफिक था, मैं बही यही चाहता हूं, उन दोनों का बोझा उतरे, अभी पीछे और बही दो हैं, मुझे ही सोचना है, उनका अबा को तो कोई फिक्र है नहीं, गुहर में क्या हो रहा है क्या नहीं। शहबाज ने बहुत परेशान लग रहा था किसी नए आने वाले खतरे के डर से। तुम फिक्र नहीं करो, बस तुम तो जानते हो गुहर के हालात, नदीम कोई काम नहीं करता, तुम ऐसा करो नदीम की तरफ से वही खर्चा तुम उठाओ, वरना वो तो किसी काम का नहीं, अपनी ही बहन दे रहे हो, किसी और के पास जा। बाकी रहा मैं तो मैं समीना को रुखसत करवा के आज ले आऊं, कहो तो मैं तो तैयार हूं। चचा ने फैसला सुनाया और एक साइड पा कर लिया खुद को, मैं कच्चा करता हूं, आधार लूंगा, अपने पास वही है, पड़ा बहुत कच्चा, बस ये शादियां जल्दी करें। हश हश मरियम, तुम अपने साथ जुल्म मत करो, तुम्हारी शादी वही होनी है तो तुम क्यों अपने लिए मसले कहड़े कर रही हो, छोड़ दो ये सब और शादी करो और खुश रहो। अमीर का दिल इसके लिए बहुत दुखा था, तुम मेरे साथ शादी करोगे? मरियम ने सर्द लहजे में पूछा। मरियम, ये मुमकिन नहीं। अमीर ने लंबी सांस ली, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तुम्हारी शादी करीब है, तुम्हारे गोहर वाले कभी नहीं मानेंगे, ये बात तुम समझो मेरी बात, और मेरी फैमिली वही नहीं मानेगी। ऐसा कहते हुए अमीर का दिल जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में दबा रहा था, मैं कोर्ट मैरिज की बात कर रही हूँ। मरियम ने उसके सर पर धमाका, क्या इसे समझा में नहीं आया, वो इस पागल लड़की को क्या कहे, ये बगावत उसकी जान ले लेगी। मरियम, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जानती हो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कच्चा नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा और तुम्हारी फैमिली हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अमीर उसे समझाना मुश्किल हो रहा था। हाँ मैं समझा सकती हूँ, तुम किसी ऐसे इंसान से मेरा राबता करवा सकते हो जो मुझे यहाँ से निकाल सके। मरियम का लहजा ने अमीर को दहचका पहुंचाया, तुम्हारा दिमाग खराब है मरियम, तुम किसी से वही शादी कर लोगी, तुम इतनी पागल हो, बचपना छोड़ो और प्लीज जहां वो कह रहे शादी कर लो। अमीर का सर पैटने लगा, इस सिचुएशन पर मैं कच्चा कहा कि मर जाऊंगी, शादी तो नहीं करूंगी कभी भाई, अब ये मेरी जिद है और मैं इस गुहर के एक एक फर्द को बता दूंगी मैं क्या हूं। मरियम का लहजा बहुत खौफनाक था, उसने कॉल काट दी। अमीर ने जल्दी से पहर कॉल की जिसे मरियम ने काट दिया। वो बार बार कॉल करता रहा मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, इसका दिल बेटने लगा, इसको पहुंचने वाली कोई बही तकलीफ उसे डरा रही थी। हश हश गुहर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। चच ताई रोज शॉपिंग कर रही थी, शहबाज ने उन्हें पैसे दे दिए थे कि वो सब की शॉपिंग कर ले, ये लो पैसे, तुम लोग अपनी मर्जी से शॉपिंग लो जो बही लेना चाहो। शहबाज उनके कमरे में आया जहां वो चारों बैठी थे, उसने पैसे उनकी तरफ बढ़ाए, क्यों तुम्हारी सास ने तुम्हें इजाजत दे दी हमें पैसे देने की? मरियम ने उसे देखा कर तंज किया, मगर पैसे नहीं पकड़े। मरियम, क्यों नहीं देगी, वो इजाजत पैसे मेरे हैं, मेरी मर्जी में अपनी बहनों को दूं या जिसको दूं। शहबाज ने बहुत नरम लहजे में उसे कहा, वो नहीं चाहता था अब जब उसकी शादी होने वाली है वो इस पर चेखे चलाए। अच्छा तुम्हें ये वही पता है, हम तुम्हारी बहनें हैं, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें, मगर हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं और ये शादी मैं तो नहीं करूंगी, तुम जितनी तैयारियां कर लो। मरियम ने उसे जज करना चाहा, मरियम शादी तुमने यहीं पा करनी है, चाहे तुम जो बही कर लो, बेहतर है, गुहर का माहौल ना खराब करो, ना मुझे ख्वार करो, ना खुद को बेअज्जत करवा के लोगों को तमाशा दिखाओ। शहबाज ने बेबसी से उसे देखते हुए समझाना चाहा, करके देखा लो, तुम अपनी मर्जी में अपनी करूंगी, ये बही तुम देखा लोगे। मरियम ने उसे चैलेंज करते हुए कहा और अटाकर कमरे से बाहर निकल गई। शहबाज ने जबत से आंखें बंद कर लें और खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की, ये लो तुम रखो, शायद तुम्हारी जबान समझा जाए, इसे समझाओ तुम लोग।
शहबाज ने बेबसी से समीना को देखा। समीना ने पैसे पकड़ लिए। शहबाज हटा कर बाहर निकलने लगा, तभी उसकी नज़र सामने वाले गुहर पर पड़ी, जहां अमीर उसे देखते ही जल्दी से वापस मुड़ा और सीढ़ियां उतरता गया। शहबाज के माथे पर सलूटें अबरी इसने सोचते हुई नजरें इस गुहर पर टकाई। वो कच्चा सोच रहा था और उसके चेहरे के तासरात सख्त होने लगे। हश हश, तुमने ख्वामख्वाह तमाशा बनाया हवा है, गुहर का सुकून बर्बाद कर रखा है तुमने। शादी यही होनी है तो पहर ये ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? समीना ने उसे अमीर से बात करते देखा कर टोका। तुम मुझे मशूरा ना दो, तुम करो इसी सांड से शादी, तुम्हें क्या मसला होगा? कमाता है, गुहर में इसकी अहमियत है। मेरे लिए जो चना उसकी इज्जत बच्चे बही नहीं करते, तुम कहती हो मैं उससे शादी कर लूं? मरियम ने काल काटते हुए कहा, और कौन करेगा तुमसे शादी? तुम कौन सा इतनी खूबसूरत हो कि तुम किसी पर एतराज करो? समीना ने बेरहमी से इसकी सूरत पर कमेंट किया, जैसी बही हूं, दिल तो है मेरे पास बही है, और मैंने कब कहा वो कोई शहजादा हो किसी महल का? मरियम ने अपना मदा बताना चाहा, जो बही है तुम्हारी सोच, तुमने अमीर से जो ताल्लुक बना रखा है, क्या वो तुमसे शादी करेगा? पहर क्यों टाइम पास कर रही हो? बस कर लिया एंजॉय, तुम्हारा शौक पूरा हो गया, अब बस करो, इस सब को खत्म कर दो। समीना ने उसे समझाना चाहा, वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, तुम इसकी फिक्र ना करो। मरियम ने लापरवाही से कहा। समीना ने अफसोस से उसे देखा, जबकि वो पहर से काल करने लगी तही वो पागल हो चुकी है। मैं इसको समझा समझा के तहक गया हूं, मगर वो कोई बात समझती नहीं, मुझे डर है वो खुद को कच्चा कर ना ले। अमीर फिक्रमंदी से जरगल खान को बता रहा था, मुझे तो तरस आता है इस लड़की पा, वो यहां तक पहुंच गई है तो तुम वही आगे बढ़ो और इससे निकाह करो, मैं सब संभाल लूंगा, सब कोई कच्चा नहीं कर सकता तुम्हारा। जरगल खान ने अपनी मूंछों को ताव दिया, और अगर वो कह रहा था तो वो कर भी सकता था, इसकी पावर अमीर अच्छे से जानता था और ऐसे काम वो बहुत बार करवा चुका था, मगर अमीर वो बहुत गुस्सा है, वो मरियम को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमीर ने नई अलजहन बताई, वो बात की बात है, तुम अभी निकाह करो, सारे इंतजाम में कर लूंगा, तुम बस इससे बात करो, इसे वहां से निकलने का प्लान बताओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। जरगल खान ने पूरा प्लान पेश कर दिया और अमीर पर सोच नजरों से उसे देखने लगा। 2 हफ्ता बाद शादी की रस्में शुरू होने वाली ने कि शहबाज ने एक नया शोशा छोड़ दिया कि निकाह कर लिया जाए। पहले वो क्या समझा चुका था, क्या सोच चुका था, ये वही बेहतर जानता था, मगर मरियम के लिए ये खबर अच्छी नहीं थी। पहले निकाह होने का मतलब था इसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, इसके पास कोई रास्ता ना बचता। तभी मरियम को एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की। हेलो मरियम। दूसरी तरफ कोई गंभीर आवाज मरियम के कानों से टकराई, जो इसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। मरियम ने उलझे हुए लहजे में पूछा, मैं जरगल खान बात कर रहा हूं, अमीर का दोस्त। मरियम इसे जानती थी, कई बार इसका सामना वही हवा था इससे, इसकी फौरन पहचान गई। हाँ बोले। मरियम इसकी काल पा हैरान पा तही, तुम्हारी शादी कब है? उसने ऐसे पूछा जैसे सदियों से वाकिफ हो। तुम्हें कैसे पता कि मेरी शादी है? मरियम ने मशकूक अंदाज में पूछा। वह कम आन मरियम, अमीर मेरा जगरी दोस्त है, मुझे कैसे पता? पागलों वाले सवाल न पूछो। जरगल ने नाक से मक्खी अड़ाई, तो मुझे कॉल क्यों की? मरियम का लहजा अब नॉर्मल था। मैंने तुम्हें कई बार देखा है, आते जाते अच्छी खासी लड़की हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ जो कर रही वो अच्छा नहीं है। इसके लहजे में हमदर्दी तही या दिखावा मरियम समझ ही नहीं, इसे समझने की जरूरत भी नहीं तही। अच्छा पहर। मरियम का लहजा टहंडा और बेतासर था, इस पर हमदर्दियां असर नहीं करती तहे। पहर ये कि तुम्हें पूरा हक है, तुम अपनी लाइफ गुजारो अपनी मर्जी से, तुम अमीर के साथ शादी करना चाहती हो तो मैं करवा दूंगा, तुम सब मजा पर चढ़ दो बस। वो मजबूत लहजे में अपनी बात ऐसे कर रहा था जैसे ये एक आम सा किस्सा हो, मामूल की बात हो। मरियम को पहली बार किसी ने ऐसे उम्मीद दिलाई तही, या पहर पहली बार कोई उसे उसके जैसा मिला था, तो ये सब मुझे अमीर वही बता सकता था। तुमने कॉल क्यों की? मरियम ने मुस्कुराहट दबा के पूछा। क्योंकि वो दुबई जा रहा है, इसके फादर को सब पता चल चुका, सो वो इमरजेंसी में उसे मुल्क से बाहर भेज रहा है ताकि वो इस मामले से दूर रहे। जरगल ने नॉर्मल से लहजे में मरियम के सर पर बम पहुड़ा और वो मान गया। मरियम ने बेयकीनी से पूछा, हाँ तो और क्या कर सकता है? इसके फादर के आगे किसी की जरात नहीं बात करे, और वो तो वैसे वही डरपाक बच्चा है, 22 साल का। वो हंस रहा था जबकि मरियम की उम्मीद खत्म हो रही थी। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें इसके पास दुबई पहुंचा दूंगा,
زرگل نے ایک بات پا اسے دہکا دیتا ایک کہائی میں اور دوسرے لمحے ہاتھا پکڑ کے واپس کھینچ لیتا، اس سے پہلے کہ مریم کچا کہتی امیر کی کال آنے لگی۔ مریم نے کال رسیو کی نمبر کیوں بزی تھا تمہارا؟ امیر نے چہٹتے ہی پوچھا کال تہی کسی کی؟ مریم نے تپانے والے لہجے میں کہا وہی تو پوچھا رہا، کس کی کال تہی؟ امیر نے تحمل سے پوچھا تمہارے دوست کی کال تہی؟ مریم نے لہجہ نارمل رکھا میرا کون سا دوست؟ امیر نے حیرت سے پوچھا زرگل خان؟ مریم نے بنا جہجک جواب دیا اس نے تمہیں کال کیوں کی؟ امیر حیران تھا مگر پریشان نہیں، یہ تو تمہیں پتا ہوگا، نمبر وہی تو تم نے دیا ہوگا۔ مریم محظوظ ہوئی میں نے نمبر نہیں دیا، مگر وہ میرا یہ نمبر جانتا ہے، شاید اس نے مجھے کی ہوگی، نمبر تمہارے پاس پہنچ گیا ہے۔ امیر نے وضاحت دی، خود کو یا مریم کو یہ وہ خود بہی نہیں جانتا تھا، تم دبئی جا رہے ہو، میں نے سوچا اس سے بات کر لوں۔ مریم نے جتاتے ہوئے کہا یہ بہی تمہیں اسی نے بتایا ہوگا۔ امیر کو سمجھنے میں ٹائم نہیں لگا، کیا فرق پڑتا ہے، تم نے تو نہیں بتایا۔ مریم نے طنز کیا میں یہی بتانے کے لیے تو کال کی ہے، ابو بہت غصہ ہیں، وہ مجھے بہیج کے ہی دم لیں گے، اور یہ ہمارے لیے اچھا ہے، یہاں ہم نہیں رہ سکیں گے، وہاں کم از کم سکون سے رہ سکیں گے، میں تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک میری فیملی مان نہ جائے اور تمہاری طرف وہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ امیر نے اسے سمجھایا تم نکاح کب کرو گے؟ مریم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مریم میں یہاں نکاح نہیں کر سکتا، میری بات سمجھو، تمہیں زرگل وہاں پہنچا دے گا، پہر آگے کی دیکھیں گے۔ امیر نے اس کی ساری امید ختم کر دی، جب اسی کے ساتھ جانا ہے تو نکاح بہی اسی سے کر لیتی ہوں، تم سے بات کرنے کا فائدہ۔ مریم نے شکوہ کیا مریم میری بات سمجھو، یہ سب اتنا آسان نہیں، وہ ہمارا پیچھا ہر جگہ کریں گے، مجھے وہاں جانے دو، میں تمہیں بلوا لوں گا۔ امیر نے اس سے ریکویسٹ کی، میں ایسے نہیں آ سکتی کہ پہر نہ اپنے گوہر کی رہوں اور نہ تم ساتھ دو۔ مریم نے صاف انکار کر دیا۔ مریم کیوں بدگمان ہو رہی ہو، مجھے سے میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں، ساری پیپرز زرگل بنوا کے تمہیں بھیج دے گا میرے پاس، اور تب تک میں تمہارے دوست کے ساتھ رہوں گی۔ مریم نے اس کی بات کاٹ کے بے دردی سے اسے سچ سنایا، تم کیوں اس کے ساتھ رہو گی، جس دن آنا ہوگا وہ تمہیں بتا دے گا۔ یار میں بہی تو کنکٹ میں رہوں گا۔ امیر چڑھ گیا، اسی ہفتے نکاح ہے میرا، اگلے ہفتے شادی۔ مریم نے اس کے سر پا بم پہوڑا، تم نے تو کہا تھا 1 مہینہ بعد ہے تمہاری شادی، اور یہ نکاح کہاں سے آ گیا؟ امیر شاک میں بولا شہباز نے فیصلہ سنایا۔ مریم نے کڑوے لہجے میں کہا اس شہباز کو تو میں اب جان سے مار دوں گا۔ امیر کی آواز قدرے اونچی ہو گئے، اور میں تمہارا قتل کر دوں گی اگر میرے بھائی کے لیے پہر ایسی بات کی تو وہ آج بھائی کی محبت جاگ گئی، ایسا ظالم بھائی کسی کو نے دے خدا۔ امیر نے اسے چڑھایا، وہ ظالم نہیں، حالات ایسے بن گئے، وہ بیچارہ کیا کرے؟ مریم نے حقیقت پسندی سے کام لیا، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، 1 ہفتے میں کیا کر سکتا ہوں؟ امیر نے پریشانی سے کہا یہ نہیں جانتی میں؟ مریم واقعی نہیں جانتی تھی، اب کیا کرے؟ حش امیر دبئی روانہ ہو چکا تھا، زرگل اس سے مسلسل رابطے میں تھا، اسے اس لڑکی سے مکمل ہمدردی تھی، وہ اسے اس ظلم سے نکالنے کا یقین دلاتا، اور اسی طرح ایک اور برا مریم کے انتظار میں تھا جب شہباز کے ہاتھ اس کا موبائل لگ گیا، مگر اس بار اس نے مریم کو کچا نہیں کہا، اور یہی چیز مریم کو ڈرا رہی تھی۔ حش اور یہ بات مریم کو تب سمجھا میں آئی جب اگلے ہی ہفتے ان دونوں کی شادی کی رسمیں شروع ہو گئی۔ وہ زرگل سے کوئی رابطہ نہیں کر پا رہی تھی، اور یہاں شادی کی رسمیں شروع ہو چکی تھی، مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، سب لڑکیاں ڈھولکی لے کر بیٹھا گئی۔ جب شہباز نے اسے الگ کمرے میں بلایا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کرا دوں کہ اگر تم نے اب کچا غلط کیا تو اس بار میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور اسے دہمکی مت سمجھنا، میری برداشت کا امتحان تم بہت لے چکی ہو، اور اس بغیرت کا پتہ بہی میں لگا چکا ہوں، اس کو تو میں دیکھا لوں گا، بس تمہیں اس گوہر سے رخصت کر لوں۔ امیر مدھم آواز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ مریم خاموشی سے سر جھکائے کہہ رہی تمہارے ہم پر بہت احسان ہے مریم، جو میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ تم نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی، گوہر سے باہر نکلو گی، در بدر بھٹکو گی، ایسا کچا مت کرو جو ہم سب کو نقصان دے۔ شہباز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا، اس کے سر کو ہلکے سے چوما۔ مریم کا دل پگھلنے لگا، کبھی شہباز نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا، کبھی اتنے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مریم کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا، مگر یہ پانی بس اس کی آنکھوں میں نہیں تھا، شہباز کی آنکھوں میں بہی تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑے، یہ دونوں بہن بھائی ایک جیسے تھے، برداشت میں بہی، زد میں بہی، اور غصہ میں بہی، میں وعدہ کرتی ہوں میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔
مریم نے شہباز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہباز کے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا، وہ واقعی پیار سے سمجھا گئی تھی، اس کا اندازہ صحیح تھا۔ مگر میں یہاں شادی نہیں کروں گی، تم میری شادی کہیں بہی کر دو، یہاں نہ کرو۔ مریم نے صلح جو انداز میں کہا، تم پہر وہی بکواس کر رہی ہو مریم۔ شہباز کی آنکھیں ایک دم بدل گئی۔ تمہاری شادی یہی ہوگی، یہ سمجھا لو اچھے سے، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا، اس بار دنیا دیکھے گی تمہارا تماشا۔ شہباز نے ایک دم سے رنگ بدل لیا۔ ٹھیک ہے، تم میرا تماشا دکھاؤ، میں تمہارا دکھاؤں گی، یہاں شادی نہیں کروں گی۔ وہ بہی اس کی ہی بہن تھی، اس کے جیسی پہر وہ کیسے اس کی طرح ری ایکٹ نہ کرتی وہ۔ چلو پہر دیکھا لو اپنی کر کے، بہی دیکھا لو، نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شہباز نے اسے دھمکی دی اور کمرے سے نکل گیا۔ ہش ہش لڑکیاں سمینہ کو ابٹن لگا رہی تھی، جبکہ مریم دوسرے کمرے میں منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ اسے کسی بہی صورت زرگل خان سے رابطہ کرنا تھا، وہ یہاں اب ایک دن بہی نہیں رکھ سکتی تھی۔ تبھی لڑکیاں اس کے پاس پہنچ گئی ابٹن لے کر۔ چلو مریم ابٹن لگائیں تمہیں، مریم کی کزن نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگانا، جاؤ تم لوگ یہاں سے، مریم نے سخت لہجے میں کہا۔ اٹا بہی جاؤ، اب شومی تنگ نہیں کرو، چلو میں لگاتی ہوں تمہیں پہلے۔ روبینہ نے اس کا ہاتھا کھینچا اور اسے ابٹن لگانا چاہا، مگر مریم نے نہ صرف ہاتھا کھینچا بلکہ ابٹن کا پیالہ اٹھا کے دیوار پا دے مارا۔ پیالہ ٹوٹ کے گرا اور ابٹن زمین پر آ گیا۔ تم نے کیا تماشا شروع کر رکھا ہے؟ شہباز تو جیسے اسی انتظار میں تھا کہ وہ کچا کرے اور وہ کب کا چہپایا غصہ اس پر نکال دے۔ تم جانتے ہو کیا تماشا ہے؟ مریم نے اس سے زیادہ اونچی آواز میں کہا اور پاس رکھا خشک ابٹن اٹھا فضا میں اڑا دیا۔ پورے کمرے میں ابٹن بکھر گیا۔ شہباز کے اندر ایک ابال اٹھا اور اس نے بنا دیکھے اسے پیٹنا شروع کر دیا، لاتے گہو سے گالیاں۔ وہ اپنا کنٹرول کھو چکا تھا، مگر مریم کی آنکھوں میں وہ خوف نہ لا سکا۔ پہپو نے اس کو پکڑ کے کھینچا۔ تم کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ بہنوں پا کوئی ہاتھا اٹھاتا ہے؟ پہپو غصہ سے اس پر چلائی، مگر وہ بنا کچا کہے تیزی سے کمرے سے نکل گیا، جبکہ مریم جواباً چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، بددائیں گالیاں، اور عورت کے بس میں کیا ہے؟ مگر سب کی توقع کے برعکس شہباز اسی تیزی سے واپس اندر آیا، مگر اس بار اس کے ہاتھا میں پسٹل تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، نفرت تھی، جنون تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب چیخنے لگی اور اسے باہر گھسیٹا۔ سب کزن تایا چچا اکٹھے ہو چکے تھے۔ شہباز گالیاں بک رہا تھا اور مریم اتنا ہی اس پر چیخ رہی تھی، تم مجھے جان سے مار دو، تمہاری بات اب ہرگز نہیں مانوں گی، جنگلی انسان، تمہیں وہ سبق سکھاؤں گی، تم آئندہ بہنوں پا ہوتا نہیں اٹھاؤ گی۔ وہ چیخ رہی تھی، پہپو اسے خاموش کرانے میں لگی تھی، مگر آج شاید اس کی برداشت بہی ختم ہو چکی تھی۔ تمہیں میں زندہ چھوڑوں گا، تب نہ، تمہارے آج ٹکڑے کر دوں گا۔ باہر میں گئی، اب شادی۔ شہباز دوسرے کمرے سے چلایا جہاں سب اسے گھسیٹ کے لے کر گئے تھے۔ بہتر ہوگا مار ڈالو، ورنہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ سنا تم لوگوں نے، میں بھاگ جاؤں گی۔ مریم نے چیختے ہوئے دروازہ زور سے بند کیا۔ آج کی رات بہت خوفناک اور اندھیری تھی۔ کسی کے دل میں اندھیر تھا، کسی کی سوچ میں بغاوت، کسی کے دماغ میں چلتے خوفناک منصوبے، ابلتا خون، جاگتی غیرت، اور چند معصوم دلوں میں پلتا خوف جو ہر کہٹکے پا اور بڑا جاتا۔ وحشت سی وحشت تھی، کچا غلط ہو جانے کا ڈر، کسی نقصان کے اندیشے۔ ساری لڑکیاں خوف سے سمٹ کر بستروں میں چلی گئی تہیں، سب کی آنکھیں بند تھیں، مگر دل دماغ سب کے جاگ رہے تھے۔ وہی ایک اور شخص بہی تھا، کمرے میں بالکل خاموش بیٹھا، کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے ضعیف جہریوں زدہ چہرے پا خوف کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ شہباز کو تایا چچا اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ کہیں وہ کچا غلط نہ کر لے۔ پہر بیتتے گئے، سب کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ہاں، نیند تو کانٹوں کے بستر پا بہی آ جاتی ہے، چاہے رات کتنی خوفناک ہو، کتنی لمبی ہو۔ یہ رات لمبی کیوں ہوتی جا رہی تھی؟ عباس صاحب آہستہ سے اٹھے، بے جان قدموں سے چلتے ہوئے وہ ایک جگہ آ کر رکے، بجلی کی لٹکتی تاروں کے پاس آئے جو دیوار کے ایک طرف کر کے عارضی جوڑ دی گئی۔ کچا دیر وہ ان تاروں کو دیکھتے رہے، پہر آگے بڑھا کے سوئچ آف کیا، تار کا ایک سرا کھینچ کے نکالا، جبکہ دوسرا سرا بورڈ میں رہنے دیا۔ انہوں نے تار کی لمبائی چیک کی اور تار کے اوپر ایک کپڑا لپیٹا اور اسے ہاتھا میں پکڑ کے سوئچ کا بٹن آن کر دیا۔ ہش ہش، مگر اس بھیانک رات میں کوئی اور بہی جاگ رہا تھا۔ خوبصورت آنکھوں میں وحشت لیے چہر کو غور تھی، اس کے دماغ میں ہر چیز فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی ہی ترس آنے لگا، اسے اپنے باپ پر ترس آیا، اسے اپنی بہنوں کی آنے والی زندگی پر ترس آیا، مگر اسے خود پر ترس نہیں آیا، اسے کبھی خود پر ترس نہیں آیا۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، ایک آنسو بہی نہیں نکلا تھا۔ کیا وہ اتنی ڈھیٹ تھی؟ کیا زد ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے؟ نہیں، بیٹیاں تو رحمت ہیں، وہ کچا مانگنا نہیں جانتے، وہ تو دینا جانتی ہیں، اپنے بابا کو مان، بھائی کی عزت کی حفاظت۔
وہ بہی بیٹی تہی ایک ایسی بیٹی جسے بچپن سے اب تک سوائے دہتکار اور بات بات پا تہپڑ ذلت اور رسوائی کے کچا نہیں ملا تھا۔ اسے کوئی ایسا لمحہ یاد کرنے پا بہی یاد نہ آیا جب اسے اماں ابا بھائی کسی نے پیار سے گود میں لیا ہو۔ کبھی اماں نے اس کے بال سنوار کے ان میں پونی نہیں کی تہی، بس گالیاں بکی تہی کہ بال بھی باندھا لیا کرو۔ میں ہر اس لڑکی سے یہاں سوال کرنا چاہوں گی جو یہ کہانی پڑھا رہی ہیں، کیا بیٹیاں اس سلوک کی مستحق ہوتی ہیں؟ وہ تو چڑیوں کے جیسی ہوتی ہیں جو آج نہیں تو کل اڑ جائیں گی۔ تو کیا مہمانوں کو ایسا احساس کمتری دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگے؟ کسی نے کہا وہ بڑی لڑکی ہے، کسی نے کہا یہ کہانی غلط راستے پر لے جانے والی ہے۔ اس میں کیا غلط لکھا گیا ہے؟ کیا یہ معاشرے کی حقیقت نہیں؟ کیا آپ لوگوں نے اس سے کچا نہیں سیکھا؟ اور اپنے بھائیوں سے بہی میں ضرور سوال کروں گی، اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کے بعد اس سے امید رکھنا کہ وہ آپ کی عزت کی حفاظت کرے، کیا آپ کی غیرت یہی تک ہے؟ ذرا سوچئے گا، یہاں مائیں بہی ہوں گی، بیٹیاں بہنیں بھائی باپ سب خود کو ایک بار کہانی کے کرداروں پر فٹ کر کے سوچئے گا ضرور، اور مجھے اتنا لکھنے کا یہ صلاح ضرور دیجئے گا کہ آپ نے کیا فیل کیا اس کہانی میں جا کر۔ مریم نے دکا سے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے اپنے گوہر والوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک مجھے امیر سے محبت ہو گئی ہے، مگر اس نے ساتھ چھوڑ دیا، اس میں کسی کا کیا قصور؟ اور میں بہی اتنی خوبصورت نہیں کہ کوئی میرے لیے دنیا سے لڑ پڑے۔ میں صبح ہی سب ٹہی کر دوں گی۔ شہباز یقیناً دل صاف کر لے گا۔ یہی میری قسمت ہے تو مجھے شادی بہی یہی کرنی چاہیے۔ مریم نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی اسے کمرے کے دروازے پر کھٹکا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ کوئی اس کے پاس آ کر رکا۔ مریم کا دل ایک دم ڈوب کے ابھرا، کیا شہباز مجھے؟ اس کی سوچ کا سرا ٹوٹ گیا۔ عباس صاحب نے تار کو مریم کے بستر پر کانپتے ہاتھوں سے رکھا اور اسی چادر اس پر تار کے اس سرے پر ڈال دی جو وہ پہلے ہی کاٹ چکے تھے۔ جیسے ہی مریم نے سائڈ بدلنا تھا، یہ تار اس کے جسم سے سارا خون خشک کر دیتی۔ جب تک کوئی اس کے کمرے میں آتا اس کا جسم بے جان ہو چکا ہوگا۔ عباس صاحب کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگنے لگا۔ ان کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ انہوں نے آخری بار مریم کے چہرے کو دیکھا جو زرد ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یہ وہ بیٹی تھی جس نے ان کے بچوں کو ایک ماں کی طرح پالا تھا، بھائی باپ سے عزت کی، مگر بہنوں کو اب تک نہیں۔ کیا ان کی ماں کے بعد؟ ان کا دل ایک دم سے چٹخا، ان کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے، ان کا جسم پسینے میں بہنے لگا، ان کا سانس تیز ہوا۔ نہیں مریم، ان کے ہاتھ تار کی طرف بڑھے۔ میری بچی، میں تمہیں مار نہیں سکتا۔ انہوں نے تار جلدی سے واپس کھینچ لی۔ اس بار انہوں نے اس پر کپڑا بہی نہیں لپٹا۔ انہیں کوئی احتیاط یاد ہی کہاں رہی۔ یاد تھا تو بس یہ کہ ان کی بچی خوب کچا ہو نہ جائے۔ نہیں شہباز، میں نہیں مار سکتا اپنی بچی کو۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلے، یہ دیکھے بنا کہ ان کی بیٹی، ان کے ہاتھ میں تار اور ان کا کمرے سے جانا سب دیکھا چکی تہی۔ ہش ہش، ابا مجھے مارنے آیا تھا۔ مریم نے بے یقینی سے دروازہ کو دیکھا۔ موت کے خوف کی زردی اس کے چہرے پر چھا گئی۔ ہاں، وہ بہت بہادر، بہت زدی، بہت ڈھیٹ تہی، مگر موت کی بے رحمی سے ہر زندہ روح واقف ہے۔ موت کا خوف سب پر مسلط ہوتا ہے۔ چیخ چیخ کر کہنا کہ مار ڈالو مجھے آسان ہے، مگر موت کو سر پر ناچتے دیکھنا موت سے پہلے مرنا ہے۔ وہ کانپتے جسم اور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ تو آج یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ خوف تھا، دکا تھا، جس کی لپیٹ میں وہ زدی اور ڈھیٹ لڑکی تھی۔ رات خے پہر بیتتے گئے، مگر وہ سو نہ سکی۔ گہری 2 بجا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی لڑکیوں کے کمرے میں آئی۔ اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے اس نے کزن کا بیگ اٹھایا اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس نے بیگ سے موبائل نکالا جو وہ آج دن میں ہی دیکھا چکی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ زرگل کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ خوف، بے بسی، دکا۔ مریم کی آنکھوں سے پانی بنے لگا۔ اسے نہیں پتا تھا اسے رونا کس بات پر آ رہا۔ یہ سب تو وہ جانتی تھی، پہر کیوں رو رہی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، تبھی کال ریسیو کر لی گئی۔ دوسری طرف نیند میں ڈوبی آواز ابھری، ہیلو زرگل میں مریم۔ مریم نے دھیمی آواز میں کہا، مگر وہ اپنی سسکیاں نہ روک پائی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ تم رو رہی ہو؟ زرگل خان کا دل بے اختیار دکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، اسے اس لڑکی سے مکمل ہمدردی سے۔ مجھے لے جاؤ پلیز، ابھی مجھے یہ لوگ مارنا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، خوف سے، دکا سے، اور کسی کے اتنے فکرمند لہجے سے وہ نہ محرم اس کے لیے محرموں سے زیادہ نرم لگا۔ وہ خدایا کیسے؟ تم بس مجھے یہ بتاؤ تم کہاں ہو، میں ابھی وہاں پہنچتا ہوں۔ زرگل نے کہتے ساتھ ہی چادر اتار پہنکی، اپنے جوتے پہننے لگا۔ تم میرے گوہر سے ایک گلی چڑھ کر آ جاؤ، میں پچھلی دیوار سے آ جاؤں گی۔
مریم کا رونا اب بند ہو گیا تھا، مگر دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ زرگل کے ساتھ آ جائے گی، مگر اس کے پاس کوئی آپشن نہ تھا اور زرگل جتنا پاورفل تھا وہ اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اوکے، میں پہنچتا ہوں، یہ موبائل اپنے پاس رکھنا، میں کال کروں گا۔ پہنچ کر وہ جلدی سے ضروری چیزیں اٹھا کے جیب میں ڈالنے لگا۔ اس نے پسٹل اٹھا کے اپنی جیکٹ میں رکھی اور گاڑی کی چابی اٹھا کے تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا تھا، اسے اس لڑکی کی جان بچانی تھی، امیر کو بتانے کا فی الحال اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ مریم نے جلدی سے چادر اوڑھی، موبائل اٹھایا اور دبے قدموں سے چلتی دیوار تک آئی۔ وہاں پڑی بالٹی کو اس نے الٹا کیا اور اس پر چڑھا کر دیوار پہلان گئی۔ گلی بالکل سنسان پڑی تھی، وہ تیزی سے چلنے لگی۔ گوہر پیچھے چہٹ رہا تھا، وہ آگے بڑھ رہی تھی، خوف سے بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی تو وہ اور بھی خوف زدہ ہو جاتی۔ میں دوبارہ اس گوہر میں نہیں سکوں، کاش میں بغاوت نہ کرتی، کاش میں بہی سمینہ کی طرح رو رو کر خاموش ہو جاتی۔ اس کے دل سے ہر منفی خیال نکلتا جا رہا تھا۔ گلی ختم ہو رہی تھی اور مریم کی واپس جانے کی ہر امید بھی ختم ہونے لگی تھی۔ گلی کے نکڑ پا پہنچ کر اس نے گوہر کی جانب دیکھا، اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے، سائبان سر سے ہٹنے والا تھا، وہ دنیا کی تپتی دھوپ میں جلنے کے لیے خود کو پیش کر چکی تھی۔ اس نے موت کے بدلے میں اذیت بھری بیرحم زندگی چن لی تھی، اور تب کون سوچتا ہے اذیت کیا ہے جب موت سر پا ناچ رہی ہو۔ ہش ہش موبائل کی سکرین جگمگائی، اس نے جلدی سے گلی میں نظر دوڑائی، یہ مین گلی تھی جو ایک چوک سے جا ملتی تھی۔ مریم نے کال رسیو کی، تبھی اس کی نظر گاڑی پا پڑی، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ گوہر، پچھتاوا، ڈر سب جیسے گم ہو گئے، بس اسے اس گاڑی تک پہنچنا تھا جلد از جلد، کسی کے آنے سے پہلے۔ وہ گاڑی کے پاس آ کے رکھی، فرنٹ سیٹ کا ڈور اوپن ہوا، وہ جہجکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھا گئی۔ زرگل نے ڈور لاک کیا اور تیزی سے گاڑی وہاں سے نکال کے مین روڈ پا لے آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ زرگل نے فکرمندی سے پوچھا۔ جی۔ مریم اتنا ہی کہہ سکی، اس شخص کو وہ نہیں جانتی تھی، آج وہ اس کے ساتھ اس اندھیری رات میں گاڑی میں بیٹھی تھی، بے بس، لاچار اور مجبور۔ وہ چاہے اسے جہاں لے جاتا، جہاں رکھ جاتا، جہاں اتار دیتا، اس پر تھا۔ مریم اپنے پیچھے ساری کشتیاں جلا چکی تھی۔ امیر کو پتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں؟ مریم نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ نہیں، فی الحال اس کو بتانے کا ٹائم نہیں تھا، پہلے کسی محفوظ جگہ تمہیں پہنچا، دوپہر اس سے بات کر لیں گے۔ وہ تیزی سے گاڑی انجان رستوں پر بہگا رہا تھا، مریم کا رواں رواں کانپ رہا تھا، آگے اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے جوا کہلا تھا اور اس میں اپنا سب کچا لگا دیا تھا، اب یہ اس کی قسمت کہ وہ جیت جاتی یا پہر ہار کر پورے وجود کے ساتھ کیبل گراتی جاتی۔ شوری بھاگ گئی، ہر طرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، گوہر میں سو کسی کیفیت تھی، سب لڑکیاں سہمی ہوئی تہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہونا چاہیے۔ عباس صاحب کمرہ بند کیے بیٹھے تھے، وہ کہیں نکلنے کے قابل ہی کہاں رہے تھے۔ جن کی بیٹی شادی سے ایک دن پہلے گوہر سے بھاگ جائے، وہ باپ باہر نکلنے کے قابل رہتے ہی کہاں ہیں۔ دنیا تو کہتی ہے انہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے، ان کی بیٹی بھاگ گئی، بھاگ گئی، بھاگ گئی، ہر طرف ایک ہی پکار ہوتی ہے، مانی خیز ہنسی، نظروں میں چہپی حقارت، تربیت پر اٹتے سوال، لان تان کرتے کچا غیرت مند اپنے۔ ہاں، یہی سب ہوتا ان باپ بھائیوں کے ساتھ جن کی بیٹیاں بہنیں گوہر سے بھاگ جائیں۔ کڑوا لگتا ہے نہ یہ سننا، بھاگ گئی، ہاں یہ بالنا بہت کڑوا ہوتا ہے، مگر یہ سننا مر جانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کبھی سوچا یہ بھائی، یہ باپ غیرت کے نام پر قتل کیوں کر دیتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ بھاگ گئی؟ اس لیے کہ وہ بار بار ہمارے منہ پر گندگی کا ڈھیر ملتی ہوئی نہ جائے، بار بار ہمیں ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، سب کو پیاری ہوتی ہیں، بس کچا والدین سے ان کی تربیت کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ہاں، بلکہ والدین کی تربیت میں کہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ قدم رانی نے کیوں نہ اٹھایا؟ یہ قدم سمینہ نے کیوں نہ اٹھایا؟ ایک بدصورت لڑکی کو ہی نہ محرموں نے کیسے سہارا دیا؟ کیونکہ اس نے باہر سہارا ڈھونڈا، کبھی زد میں، کبھی خود کے لیے کچا اچھے لفظ سننے کے لیے، اور کبھی موت جیسی تکلیف سے بچنے کے لیے۔ اسے رانی اور سمینہ کے جیسی محبت ملی ہوتی، وہ بہی اپنے پیاروں کے لیے سوچتی۔ اور ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی ظلم اور تلخ رویوں پر رو رو کر اندھی گھیٹ کر مر جاتا ہے، اور کوئی بغاوت پر اتر آتا ہے، اور بغاوت تو ہے ہی بڑی چیز، چاہے بیٹی کرے یا بیٹا۔ باغی لوگ نہ اپنے لیے کچا چہوڑتے ہیں، نہ دوسروں کے لیے۔ یہی مریم نے کیا، بجائے سسک سسک کے رونے کے اس نے بغاوت کی، مگر بغاوت ہر رشتہ نگل جاتی ہے، مگر باغی اس نقصان کے بعد بہی باز نہیں آتا۔ مریم بہی نہیں آئی۔ شہباز غصے سے مارا مارا پہر رہا تھا، وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا، مگر مریم کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔
گوہر میں طے ہوا کہ آج ہی سادگی سے دونوں کے نکاح کر کے رخصتی کر دی جائے، اور دونوں لڑکیاں رخصت ہو کے اپنے گھروں میں آ گئی۔ شہباز کی دلہن اور منور کی دلہن حشش فارم ہاؤس کے ایک خوبصورت اور نفاست سے ڈیکوریٹ کیے گئے۔ اس کمرے میں ہر چیز بہت اچھے سے سجائی گئی تھی۔ کمرے میں ایئر فریشنر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رات ہی اسے زرگل یہاں لے آیا تھا۔ اس نے موبائل آف کر رکھا تھا کہ کہیں گوہر والے موبائل کے ذریعے اس تک نہ پہنچ جائے۔ یہ لو، ناشتہ کر لو۔ زرگل اس کے سامنے ناشتہ رکھا اور خود صوفہ پا جا کر بیٹھا گیا۔ امیر سے بات ہوئی؟ مریم نے ناشتہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ نہیں ہو رہی، اس کا موبائل آف ہے۔ رات تک بات ہو جائے گی، تم فکر نہیں کرو۔ زرگل خان نے اسے تسلی دی۔ مریم اور کچا نہ بول سکی۔ پہلی بار وہ کسی غیر محرم کے ساتھ اس طرح اکیلی تھی۔ 20 سال کی عمر میں اس نے اپنی لائف کے ساتھ کیا کیا کر لیا تھا، اور اب وہ افسوس بہی زائل ہونے لگا تھا جو کل رات اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ باہر میں جائیں سب، اب میں بہی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ اس نے طے کر لیا تھا، امیر سے نکاح کر کے چلی جاؤں گی۔ پہر بس یہ لوگ مجھے ڈھونڈ بہی نہیں پائیں گے، وہ سوچ کر مطمئن ہوگا۔ مگر ٹہرے، یہ فلم نہیں، یہ کسی ناول کی سٹوری نہیں کہ بھاگ گئی، ہیرو مل گیا، ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نہیں، اصل زندگی میں یہ نہیں ہوتا۔ اصل زندگی تو بہت بھیانک ہوتی ہے ان لڑکیوں کے لیے جو کسی نامحرم کے سائبان میں ہوں۔ باپ ظالم ہوتا ہے، بھائی ظالم ہوتا ہے، مگر عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ جیسے بہی ہوں، بھائی بھائی ہوتے ہیں، ہمیں دنیا کی میلی نظروں سے بچا کے رکھنے والے۔ کے یہ معصوم لڑکیاں کچی عمروں میں نامحرموں کو سر کا سائبان سمجھنے لگتی ہیں۔ یہ سوچے بغیر کہ باہر ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ ہاں، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے جو چکانی پڑتی ہے۔ آپ چاہو تب بہی، آپ نہ چاہو تب بہی، ہر حال میں چکانی پڑتی ہے۔ مریم نے بہی چکائی۔ زرگل کے احسانوں کا بدلہ اسے بہی چکانا پڑا۔ کوئی نامحرم ہیرو نہیں ہوتا، اکیلی عورت کے لیے ہر نامحرم مرد بہیڑیا ہے۔ زرگل بہی بن چکا تھا۔ ہش مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دو۔ مریم اب یہاں ایک لمحہ بہی نہیں رکنا چاہتی تھی۔ مریم مجھے معاف کر دو، شیطان نے میرے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ زرگل نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دو، بس میں وہی رہوں گی، مریم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ روئی تو مریم آج بہی نہیں تھی، وہ تو اب بہی نہیں روئی تھی، وہ کس مٹی کی بنی تھی۔ تم امیر سے تو بات کر لو، ایسے کیسے تم دارالامان میں رہو گی؟ تم نہیں جانتی وہ کیسی جگہ ہوتی ہے۔ زرگل نے اسے اس بچگانہ فیصلے پر روکنا چاہا۔ اب مجھے اس بہی بات نہیں کرنی، مجھے تم وہاں چھوڑ دو۔ ویسے بہی امیر کیا کر لے گا؟ نہ میرے پاس میرا شناختی کارڈ ہے، نہ پاسپورٹ بنا، اور جب تک بنتے ہیں مجھے وہاں چھوڑ دو۔ مریم نے اپنی چادر لپیٹ لی۔ مریم، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ زرگل نے ایک اور فیصلہ کر لیا ایک دم سے۔ مجھے اس پچھتاوے میں جلنے کے لیے مت چھوڑو کہ میں نے کسی مجبور لڑکی کے ساتھ ظلم کیا، پلیز مجھے سے نکاح کر لو۔ زرگل کے چہرے پر شرمندگی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، مگر مریم کے لیے وہ چہرہ اب دیکھنا بہی نہیں تھا۔ تم مجھے چھوڑ آؤ گے یا نہیں، بس یہ بتاؤ۔ مریم نے بات ختم کر دی۔ میں چھوڑ آؤں گا، مگر یہ ایک اور غلط فیصلہ ہوگا تمہارا، تم وہاں نہیں رہ سکتی، تم نہیں جانتی ایسے اداروں کی حقیقت۔ زرگل نے آخری بار اسے سمجھانا چاہا، حقیقت تو کسی کی نہیں جان سکتی میں۔ جب گوہر سے نکل آئی ہوں تو اب ڈرنا کیسا، اب یہی ہونا ہے میرے ساتھ۔ مریم نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ناچار زرگل کو بہی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ تمہیں کبھی بہی ضرورت پڑے مجھے کال کر لینا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، یہ ایک پٹھان کا وعدہ ہے۔ میں تم سے ہمیشہ نکاح کے لیے تیار ہوں۔ زرگل نے ساری کاغذی کارروائی پوری کر دی اور جاتے وقت آخری بار مریم کو پہر یقین دلایا۔ مریم کچا کہے بغیر اندر چلی گئی، ایک نئی دنیا کی طرف، ایک نئی دوزخ کی طرف۔ ہش وہ کسی دارالامان میں ہے۔ کچا دن سے میں نے پتہ کروایا ہے، میرے ساتھ چلو اسے لینے۔ شہباز نے باپ کو اطلاع دی، وہ جانتا تھا مریم اس کے ساتھ نہیں آئے گی، اس لیے باپ کو ساتھ لے جانا چاہا۔ میں نہیں جاؤں گا، وہی رہے یہاں، بہی تو اس نے مرنا ہے، وہی مر جائے بہتر ہے۔ عباس صاحب اس کے ارادوں سے خوفزدہ تھے۔ نہیں مرتی، وہ بے فکر رہے، وہاں تو ہماری عزت نہ رولتی، پہلے گوہر سے باہر نہیں نکل سکتا میں۔ وہ لڑکا جو اس کے ساتھ تھا کل ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ جان چکا تھا ہم اس کے پیچھے ہیں، کم از کم اب اسے گوہر تو لے آؤ۔ شہباز باپ پا چلا اٹھا، میں نہیں جاؤں گا، مجھے میں اتنی ہمت نہیں رہی جو اولاد کے جنازے دیکھوں، تم بہی اس کا پیچھا چھوڑ دو، میری بیٹی ہے۔
میں جانو یا وہ۔ عباس صاحب کمرے سے نکل گئے۔ شہباز نے دروازے کو زور سے ٹھوکر ماری اور بستر پر سر پکڑ کر بیٹھا گیا۔ حشش اور وہی ہوا۔ شہباز جب وہی اسے ملنے گیا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور آج یہ ارادہ لے کر وہ اپنی پہپہو کے پاس آیا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں مگر کیا گارنٹی ہے کہ تم اسے مارو گے؟ بیٹا تمہاری تکلیف ہم سب سمجھتے ہیں مگر تمہارا باپ ٹھیک کہتا ہے، تمہارے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے وہ وہیں کہیں مر جائے۔ پہپہو نے اپنے بھتیجے کو ترہم بہری نظروں سے دیکھا جو کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ میں لوگوں سے نظریں چراتا رہا۔ میں اسے کچا نہیں کہوں گا، میں بس اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دوں گا۔ چند سال بعد لوگ یہ بات وہی بھول جائیں گے۔ پہپہو وہ ہماری عزت ہے، وہ کب تک در بدر پہرتی رہے گی؟ شہباز کی آنکھوں کے سرخ ڈورے گواہ تھے کہ اس نے سونا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کس تکلیف میں ہے؟ تم یہ بات قرآن پاک پر ہاتھ رکھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ پہر میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ پہپہو نے اس کی سچائی کی ضمانت چاہی۔ شہباز کچا دیر ان کا چہرہ زخمی نظروں سے دیکھتا رہا۔ ہاں میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھا کر قسم کہانے کو تیار ہوں، میں اسے کچا نہیں کہوں گا۔ شہباز نے ضمانت دے دی، ایسی ضمانت جس کے بعد شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ حشش دیکھو بیٹا یہاں رہنا بہت مشکل ہے، کب تک تم یہاں رہو گی؟ تمہارا بھائی نے مجھے یقین دلایا یہ قرآن کو گواہ بنا کر کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ باہر آیا ہوا ہے، تم میرا یقین کرو، میرے ساتھ میرے گوہر چلو۔ پہپہو نے اسے سمجھایا مگر یہاں آ کر تو وہ کوئی اور ہی مریم تھی۔ وہاں موجود عورتوں کے جیسے انداز، کہلی زبان، گالی گلوچ اور فخر سے اکڑی ہوئی گردن، دہٹائی سے تنے ابرو، وہاں سب ہی ایسی عورتیں تہیں اور مریم بہی ان کا رنگ پکڑ چکی تہی ٹھیک ہے مگر میں تمہارے ساتھ تمہارے گوہر جاؤں گی، اس گالی کے گوہر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ مریم نے اپنا فیصلہ سنایا۔ پہپہو کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ مان گئی تھی۔ حشش آپ کے گوہر کیوں اسے کہیں اپنے گوہر چلے؟ شہباز نے نفرت سے اس کو دیکھا۔ بے شک اسے اپنی قسم کا پاس تھا مگر وہ اس سے اپنی نفرت تو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ تمہارے ساتھ بالکل نہیں جاؤں گی، اگر تمہیں لگتا ہے تم دھوکے سے مجھے لے جاؤ گے، گوہر تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ مریم نے تپا دینے والی مسکراہٹ سے کہا، اس کے چہرے پر کسی شرمندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ اسے زمانے کی تلخیوں نے مزید تلخ کر دیا تھا۔ بیٹا تم کیوں بحث کر رہے ہو؟ میرے گوہر ہے یا تمہارے بات ایک؟ بس تم ابھی اپنے گوہر جاؤ، بعد میں یہ بات کریں گے۔ پہپہو نے ان دونوں کا دھیان ایک دوسرے سے ہٹانا چاہا۔ شہباز اسے زہرخند نظروں سے گھورتا ہوا واپس چلا گیا۔ حشش مگر وہ روز وہاں جاتا، مریم کو سمجھاتا اور وہ انکار کر دیتی۔ آخر ایک دن مریم پگھل گئی اور اس کے ساتھ گوہر آ گئے۔ سمینہ رخصت ہو چکی تھی، بھابھی گوہر میں آ چکی تھی۔ گوہر کا ماحول بدل چکا تھا، بھابھی نے سب اپنی مٹھی میں لے لیا تھا اور مریم پر واضح کر دیا تھا کہ اب تمہاری حکمرانی اس گوہر پر۔ مگر وہ مریم تہی زدی اور ہٹ درم، ہر غلط بات پر چپ ہو جاتی۔ مگر بہنوں کے ساتھ زیادتی وہ اب بہی نہ سہا پاتی اور بھابھی اسی انتظار میں ہوتی کب وہ گالیاں بکے، کب بھائی کو برا بہلا کہے اور کب وہ دو باتوں کو چار کر کے شہباز کے کان میں ڈال دے۔ اور مریم نے کبھی غلط بات کو کلیئر کیا ہی نہیں۔ وہ کیوں ایسے بھائی کا دل صاف کرے جو کبھی اس کے پاس آ کر یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ وہ بس گالیاں بکتا تھا، ہاں اب وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ حشش اور ایسا ہی ایک برا دن پہر طلوع ہوا جب مریم کے پیٹ میں درد اٹھا اور بھابھی نے ایک غلط رنگ دے کر اسے شہباز کے کان میں ڈال دیا اور شہباز نے اسے خوب پیٹا۔ اس دن وہ شیخی چلائی، اسے دل کھول کر بددعا دے، مگر اس نے آج بڑی غلط بات کی وضاحت نہیں دی۔ وہ اسے اب اس قابل سمجھتی ہی نہیں تھی کہ وضاحت دے۔ تم اس لڑکے کو کال کرو اور کہو کہ تم سے نکاح کرے اور تمہیں لے جائے۔ ابو اور شہباز نے اسے ایک اور موقع دیا اور مریم بہی اب تنگ آ چکی تھی۔ اس نے امیر کو کال کی، مریم یہ ان سب کی چال ہے، وہ مجھے وہاں بلا کر مار دے گے اور تمہیں بہی۔ امیر نے خدشہ ظاہر کیا، کچا نہیں کہیں گے، تم بتاؤ تم مجا سے نکاح کرو گے یا نہیں؟ مریم نے واضح اور دو ٹوک بات کی، میں کروں گا مگر میں وہاں نہیں آؤں گا۔ تم انہیں کہو وہ تمہیں کراچی ایئرپورٹ تک چھوڑ دے، میں فون پر نکاح کرنے کو تیار ہوں اور تمہیں اپنے پاس یہاں رکھوں گا۔ امیر اب کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، وہاں جا کر تم نے بے وقوف سمجھا رکھا ہے۔ میں گوہر سے بھاگ گئی، پہر بہی موقع دے رہے ہیں۔ مریم نے غصے سے کہا، مریم تم مجا سے پوچھا کر نہیں بھاگی تھی، مجھے تم بتاتی تو میں تمہیں کبھی یہ مشورہ نہ دیتا کہ تم گوہر سے بھاگ جاؤ۔ اس کے باوجود میں تم سے نکاح کو تیار ہوں مگر جان بوجھا کے موت کے حوالے خود کو نہیں کر سکتا وہاں آ کر، اور اگر وہ نہیں مانتے تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا، اپنی زندگی کو اور خراب مت کرو، جہاں وہ کہیں شادی کر لو۔ امیر نے بات ختم کر دی، مریم نے کال کاٹ دی۔ حشش اس نے بے غیرت سمجھا رکھا ہے مجھے کہ اسے وہاں چھوڑ آؤں، وہ اس سے نکاح تک کرنے یہاں نہیں آیا جس کے لیے اس نے بھائی باپ کے منہ پر کالک مل دی۔ یہ تمہاری بہول ہے کہ میں یہ کروں گا؟
بہت موقع دے چکا، اب تم ندیم سے ہی شادی کرو گی۔ شہباز کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا، پیچھے چیختی چلاتی گالیاں بکتی مریم کی آوازیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستی رہیں۔ تم مرد بنو بغیرت نہ بنو، مار اس کی مانتے جا رہے ہو، وہ کوئی حج کر کے نہیں آئی کہ سب اس کی ماننے پر مجبور، ندیم سے شادی کرو اس کی ورنہ مار ڈالو۔ سب تایا چچا اس کو لان تان کر رہے تھے کہ اس نے مریم کو سر پا بٹھا لیا بجائے اسے ٹہوکر پا رکھنے کے۔ ہش ہش کہانا کہا۔ سائرہ نے شہباز کا دھیان دوبارہ کہانے کی طرف دلایا، مگر وہ خاموش چت لیٹا چہت کو گہر رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سائرہ کو اسے پہر مخاطب کرنا پڑا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے، وہ بنا کچا بولے بیڈ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا بہنوں کے کمرے کی طرف آیا۔ روبینہ اور سمینہ اپنی کتابیں لے کے بیٹھی تھیں، اس نے آہستہ سے ان کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ سائرہ کچن میں جا چکی تھی، اس نے آہستہ سے الماری کا لاک کھولا، گن نکالی اور اسے سیلف لوڈڈ کیا اور گن چہپا کے باہر نکلا۔ کچن کی طرف بڑھا جہاں سائرہ برتن دھونے میں مصروف تھی، اس نے کچن کا دروازہ بند کیا اور باہر سے لاک کر دیا۔ سائرہ نے اس سے وجہ پوچھی مگر وہ آگے بڑھتا گیا۔ اس کا دماغ تہک چکا تھا، اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے مریم کے کمرے کا دروازہ کھولا، مریم نیچے کارپٹ پر بیٹھی روبینہ کی شرٹ سلائی کر رہی تھی۔ شہباز کو سر اٹھا کر دیکھا، اسے شہباز کے چہرے پر کچا غیر معمولی سا لگا، وہ چونک گئی۔ تم چاہتی تھی نہ تمہیں مار ڈالوں؟ شہباز نے گن آگے کی۔ آج تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ اس نے گن مہارت سے ہاتھوں میں پکڑی، ٹریگر پر انگلی رکھی۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کی منت کرے، اس سے معافی مانگے، مگر وہ تو اس کی بہن تھی، اس کے جیسی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، مگر موت کا خوف اس کے چہرے کو سفید کر گیا، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے ترہم بہری نظروں سے اپنے سامنے کھڑے اس بھائی کو دیکھا جو اس کا قاتل بننے کے لیے سامان تیار کر چکا تھا۔ شہباز کا دل دھڑکنے لگا، پسیج گیا، اس کا خوف دیکھا کر اس کے ہاتھ کانپے، مگر اگلے ہی پل اس کا چہرہ بدل گیا۔ ترس کی جگہ وحشت نے لے لی، رحم کی جگہ سختی نے لے لی، اور جب دل سخت کر دیے جائیں تو کچھ نہیں بچتا۔ اس نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا، تپتی ہوئی لوہے کی سلاخ اس کے جسم میں گھستی چلی گئی۔ اس نے پہر ٹریگر دبایا، دو آٹا اس نے انگلی ہٹا لی اور خون میں لت پت اس بہن کو شفقت سے دیکھا جو ماں بن کر ان کا گوہر سنبھالتی آئی تھی۔ اس کا دل رو رہا تھا مگر اس کا دماغ مطمئن تھا۔ وہ وہیں کہڑا رہا، وہ تڑپتی رہی۔ پہر وہ کمرے سے نکلا، باری باری دونوں دروازے کھول دیے جہاں وحشت زدہ بہنیں کہڑی تھیں۔ جاؤ اس کے پاس، اب تم سب کو سبق مل جائے گا کہ بھائیوں کی عزت کو رسوا کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ روبینہ بھاگ کے کمرے میں گئی جہاں مریم خون سے لت پت پڑی تھی، اس کا جسم حرکت نہیں کر رہا تھا۔ روبینہ نے اس کا سر اپنی گود میں لیا مگر تب تک وہ آخری سانس بہی لے چکی تھی، اس کی روح آواز کر چکی تھی، ہر برائی اس کے ساتھ مر چکی تھی۔ روبینہ نے آنسوؤں سے بہری آنکھوں سے اسے دیکھا جس کی توڑی پا اولی لگی تھی، وہ اور بڑی خوفناک لگ رہی تھی، بدصورت لڑکی۔ شہباز گلی سے گزرتے ہوئے ابا کی دکان کے سامنے رکا۔ جاؤ تمہاری بیٹی کو مار کے جا رہا ہوں، جاؤ تم بہی دیکھا لو۔ وہ بے رحمی سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، اسے کہیں جا کے چہپنا تھا پولیس کے آنے سے پہلے۔ عباس صاحب کو لگا چہت ان پر آگری ہے۔ وہ لڑکڑاتے ہوئے اٹھے، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ انہوں نے دیوار کا سہارا لیا اور بے اختیار بلند آواز میں رونے لگے، شہباز تجھے اللہ غارت کرے، میری بیٹی کی جان لے لی تم نے۔ وہ پوری گلی میں روتے ہوئے دیوار کے سہارے چلتے جا رہے تھے، بدا دیتے روتے پیٹے، مگر جانے والی جا چکی تھی، باغی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی، برائی جڑ سے ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا۔ جب اس کے کمرے سے لاش نکلی، خطوط نکلے تو لوگ سمجھے ختم شد۔